مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام کے پیج نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج شعبان المعظم کی 23ویں شب ہے، سن ہجری 1438۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر ہمارے عاشقان رسول مدنی اسلامی بھائی جمع ہیں، جنہوں نے جامعات المدینہ میں درس نظامی کی سعادت حاصل کی، دور حدیث شریف کا شرف پایا۔ ملک کے مختلف شہروں سے، باب المدینہ سے بھی تشریف لائے ہوئے۔ آج ان کا مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑے تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک نوجوان ایک سحر دنیا میں نام ہو جائے، ایک زمانہ مجھے پہچان لے، 400 میرے نام کے ڈنکے بجیں، بس ایک ہی مشن، ایک ہی آرزو، سر کر لیں شہرت کی بلندیوں کو، چھو لے میرا نام آسمان کی رفعتوں کو، اور اس کے لیے ہر جائز ناجائز کوششیں اللہ کی پناہ۔ یہ وصف قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے، جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے طلب شہرت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ اونچے اونچے نام تھے جن کے تنگ قبروں میں آن پڑے، نہ وہ رہے نہ ان کے نشاں باقی، نہ رہے ان کے کوئی مقام باقی۔ تو دنیا میں نام پیدا کرنے کی ہوس تو واقعی یعنی کہ
ایک تعداد ہے جن کو ہوتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. تو اب یہ کہ کسی کو اس طرح شہرت اللہ عطا کرے کہ وہ اس کا سبب دین ہو اور اس کی وجہ سے دین پھیلے، لوگ اس کے قریب آئیں، یہ شہرت تو ظاہر محمود ہے جو بعض علماء کرام کو حاصل ہوتی ہے، بعض اولیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے. ہر ولی کو بھی شہرت حاصل نہیں ہوتی. بہت سارے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو خود پتہ نہیں ہوتا اپنی ولایت کا، یا پتہ ہوتا بھی ہے تو اپنے زمانے میں کچھ تھوڑے بہت ان کو جانتے ہوتے ہیں، یا بعضوں کا تھوڑے بہت بھی نہیں جانتے لیکن وہ ولی اللہ ہوتے ہیں. اس طرح علماء تو لاکھوں ہوتے ہیں لیکن شہرت کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے. تو بغیر چاہے، بغیر کوشش کیے، بغیر ہاتھ پیر مارے شہرت کے لیے، اور شہرت کی تمغہ کیے بغیر اگر شہرت عطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ثابت قدم رکھے. کیونکہ شہرت اچھے حوالے سے بھی کسی کو حاصل ہو نا تو وہ بھی خطرے سے خالی عام طور پر نہیں ہوتی. جس کی طرف دین و دنیا میں اشارہ کیا جائے وہ ہلاک ہوا. کچھ ہے نا حدیث پاک، کچھ اسی مضمون کی حدیث شریف ہے. تو وہی کہ وہ شہرت اگر دین کے حوالے سے بھی کسی کو ملی نا تو اس میں بعض اوقات وہ امکان ہوتا کہ میں آ جائے، تکبر پیدا ہو جائے، چھوٹوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، بلا وجہ وہ تنقید، تغلیط اور تذلیل وغیرہ کے گناہوں میں وہ پڑنا شروع ہو جائے. دل آزاریاں، بعض اوقات بڑا آدمی ہوتا ہے، نام بھی ہوتا ہے، دل آزاریوں سے نہیں بچ پاتا. کوئی بولتا نہیں ہے اس کے روب کی وجہ سے لیکن وہ دل آزاریاں کر کے ظاہر گناہگار ہو رہا ہے. تکبر کا مظاہرہ بعض اوقات تو قرائن سے سامنے آ جاتا ہے لیکن خیر وہ تکبر یہ باطنی بیماری ہے، اس کا یقینی پتہ نہیں چلتا دوسرے کو کہ یہ واقعی تکبر کر رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں تو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ مغرور ہے، بڑا متکبر ہے. وہ ایسا نہ کہا جائے کہ یہ باطنی مرض ہے اور ہم کسی کے دل پر حکم کیسے لگائیں. بہرحال تو طلب شہرت جو ہے نا یہ ہے مطلب مذموم، الا محدود چند صورتوں کے. تو عام طور پر جو شہرت حاصل کی جاتی ہے اس میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا، اپنی بس واہ واہ چاہنا. وہ اس کے لیے بعض اوقات ایسے کارنامے کرتے ہیں، یہاں تک کہ مار دھاڑ کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں کہ کسی طرح اخبار میں نام آ جائے، شہرت ہو جائے اور مجھے بہادر کہا جائے وغیرہ وغیرہ. بڑے بڑے عجیب عجیب کارنامے کرتے ہیں. اور آج کل تو سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑا تعاون کیا ہوا ہے شہرت کے حوالے سے کہ اگر آپ کو شہرت چاہیے، لائک بڑھانے تو وہ شوشہ چھوڑ دے یا وہ شگڑا کر دے یا اٹھ پٹانگ کوئی بندہ مطلب ہانک دے، وہ لوگ اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، شہرت ہو جاتی ہے. لیکن آخرت جو داؤ پہ لگتی اس کا کیا؟ تو اس لیے اس کی طلب نہیں کرنی چاہیے. حب سلو شہرت طلب کرنا، حب جہاں وہی عزت شہرت کی محبت یہ رزقی ہے. حدیث پاک میں کہ ایک یعنی دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان مال و جاہ کی محبت، مال اور مرتبے کی، شہرت کی محبت ایک مسلمان کے دین کو پہنچاتی ہے. یعنی اتنی خطرناک ہے دولت اور شہرت کی محبت. لیکن شاید کوئی ہزاروں لاکھوں میں اس دور میں تو بچتا ہو جس کو شہرت کی تمنا نہ ہو. کسی نہ کسی انداز سے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شہرت کا
بندہ بھکاری ہوتا ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے دائرے میں، کوئی چند دوستوں میں شہرت سے اس کی سیری ہو جاتی ہے، کسی کی وہ 25-50 میں شہرت کی اگر مل گئی تو وہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے، کسی کو وہ ہلکی نہیں چلتی، ہزاروں میں شہرت چاہیے، پھر وہ زیادہ اس کے لیے بڑھتا ہے آگے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے بالکل وہ ناکام طرح کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں الیکشن میں، جن کو یہ مطلب ضمانت ضبط ہو جائے گی یہ اور پورا پتہ ہوتا ہوگا، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں یار یہ کائے کو کھڑا ہو گیا، بھائی کائے کو کھڑا ہو گیا، بینر لگا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، شہرت، نام ہو رہا ہے، جگہ جگہ بینر لگ رہے ہیں، ویسے کون نام لگائے گا؟ اپنے پیسوں سے پیسے دیے، گجرا منگوایا، پہنا، شادی کے وقت گجرا ملتا ہے، پھر زندگی بھر کہاں ملتا ہے گجرا؟ تو یوں الیکشن کے بہانے گجرا پہن لے گا، تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی، 2-4 کو پیسے کھلا دیے کہ نعرے لگانا میری، وہ نعرے لگ رہے ہوتے، شہرت۔ اب یہ کہ ہم کسی فرد کو نہیں کہہ سکتے کہ شہرت کے لئے کر رہا ہے، میں جنرل مثال دے رہا ہوں، اور جو کرتے ہوں سمجھتے ہوں گے، ہم بولیں گے بھی کچھ نہیں، نہ میں نے کسی کا نام لیا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں شہرت کے لیے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے تو یہاں تک لکھا کہ بعض علماء نے کتابیں لکھی لیکن اپنا نام نہیں لکھا، اور جنہوں نے لکھا، پھر یہ بھی فرماتے ہیں جنہوں نے لکھا انہوں نے لوگوں سے دعائیں لینے کے لیے لکھا۔ اور مفتی صاحب کا یہ اپنا مطلب دیا، تو یعنی جنہوں نے نہیں لکھا انہوں نے بھی صحیح کیا، جنہوں نے لکھا غلط ان کو بھی ہم نہیں کہیں گے، ان کی نیت ہم کو نہیں پتا، کیونکہ نام اگر جیسے اعلیٰ حضرت کا کسی کتاب پر نام نہ ہو، کتاب بڑی علمی ہو، اب اپنا ہو سکتا ہے کہ جگہ جگہ ہم کو وسوسے آئیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا نام ہوگا تو ہم آنکھیں بند کر لیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے۔ تو یوں نام سے تو اپنے فوائد امام بخاری کی جو صحیح ہے اس پر بھی تو نام لکھا ہوا ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کچھ علماء ایسے بھی ہوئے جنہوں نے نام نہیں لکھے تاکہ وہ شہرت اور مطلب ریا وغیرہ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کا اپنا ذہن تھا، سوچ تھی۔ تو ہم نام دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں یہ ہم غور کر رہے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ ریا کے لیے دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو کتاب لکھے ہی نہیں، لکھے گا تو مسے گا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے معتزلی رائٹر جاحظ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو اس نے اپنی تو نہیں سنائی، کہا کہ صرف اپنے قلم سے وہی لکھو جسے بروز قیامت دیکھ کر تم خوش ہو سکو۔ کتنا پیارا مدنی پھول، اچھا آدمی نہیں تھا وہ، لیکن کہ سب اس نے زوردار مدنی پھول دیا۔ مرنے کے بعد کیسی بات کہہ گیا کہ اس کو بزرگوں نے نقل کیا اس کو کہ اپنے قلم سے صرف وہی بات لکھو جس سے تم دیکھ کر قیامت میں خوش ہو سکو، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں خوشی کے لیے لکھو گے تو کہیں پھنس نہ جاؤ، آخرت تو مرنے کے بعد تو ظاہر سبھی پر یہ آشکار ہو جاتا ہے کہ اصل جو کچھ ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تو بوائی کرنی ہے، جھٹ پٹ بوائی کر کے اپنا کام نمٹا کے فصل کاٹنے کے لیے چلنا ہے۔ مگر ہم لوگ یہیں منہمک ہو گئے دنیا میں، سمجھے کہ فصل بھی یہیں ملے گی اور بس جو کچھ ہے یہیں ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں دکھ، پریشانیاں، ٹینشن، تذلیلیں، دشمنیاں، عداوتیں، کتنی خرابیاں اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ گو اچھے بندوں کی بھی ایک تعداد ہے، لیکن غالب اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ ہمدردیاں کہاں ہیں؟
گھر گھر میں آج کل وہ جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، کہیں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، تو کہیں ماں بیٹی کا جھگڑا ہے، تو کہیں ساس بہو کی ٹھڑی ہوئی ہے کوئی گھر. تو ایسا ہو جو امن کا گہوارہ ہو، اور وہ کہا جا سکے کہ بھئی یہ گھر جو ہے نا یہ 16 آنے 100% پرسکون ہے. یہ مبالغے تک کے طور پہ کہتا ہوں، ایسے گھر نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں کیا ہے، دکھ ہی دکھ ہیں، پھر بیماریاں، پھر یہ کہ یہ دنیا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نجران سے ایک بوڑھے شخص حاضر ہوئے، عمر 200 سال تھی، جو ہمیں ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. 100 سال بھی بظاہر تو امید نہیں ہے. تو 200 سال کی عمر تھی، تو آپ سے وہ ملنے حاضر ہوا تھا. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر کوئی میرے لائق خدمت ہو، کوئی ضرورت ہو تو آپ فرمائیے. عرض کیا کہ میری گزشتہ عمر مجھے واپس لوٹا سکتے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں یہ تو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے عرض کی کہ پھر آپ سے کوئی میری حاجت بھی نہیں ہے. کل تک میں بھی چھوٹا تھا، بچہ تھا، پھودکتا تھا، کھیلتا تھا، جمپے لگاتا تھا، سب یاد ہے مجھے، بہت ساری باتیں یاد ہیں، کھیل کود یہ وہ، یعنی کہ ایک مبالغہ، 1000 قصے اپنے یاد ہیں بچپن کے. ویسے بعض اوقات کوئی بچہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ حساس طبیعت یا وہ تیز ہوتا ہے، اس کو بہت ساری باتیں یاد رہ سکتی ہیں. مجھے بہت یاد ہے بچپن کی باتیں، جوانی کی باتیں، ادھیڑ عمر کی باتیں. اب بھی یاد ہے، اب الموت، موت یاد ہے، ٹھیک ٹھاک یاد ہے مجھے موت، کیونکہ اب آئندہ آپشن نہیں ہے نا آگے میرے لیے. جوانی بھی آ گئی تو یوں ہوتا ہے کہ یار ابھی ادھیڑ عمر آئے گی اور یوں ہے یوں ہے، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اینڈ آ گیا، پر نانا بن گیا میں. اب پر لگ گئے، یعنی کہ پر سے مشرف ہو گیا میں. اب یہ پر کاش اڑا کر مجھے جنت البقیع میں پہنچا دیں. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ سب آپ کی بھی عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ابھی جوان ہیں، ابھی جوانی کی مستی ہے، اس میں آپ اپنی ہستی کو بھلائیں نہیں، یاد رکھیں، ورنہ پھر میری طرح پچھتائیں گے. اب نہیں کر سکتا. پہلے جس طرح ایک ایکٹیویٹیز تھی وہ ظاہر اب مجھ سے نہیں ہو سکتی. آپ ابھی کرنے کچھ، دنیا اکٹھی کرنے والے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں، وہ جتنا ہو سکتا ہے بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ ماشاءاللہ اہل علم طبقہ ہیں. لوگ آپ کو کوئی علامہ کہتا ہوگا، کوئی مفتی صاحب کہتا ہوگا، کوئی کچھ دست بوسیاں قدم بوسیاں آپ کی ہو رہی ہوں گی. جوانی ہے، 4 آدمی آپ کو مانتے ہوں گے، آپ ان میں دین کی خدمت کر کے کچھ اپنی آخرت کا ذخیرہ کر لیں، ورنہ پچھتائیں گے. بڑھاپا تو چلو میں بوڑھا ہو گیا، آپ بوڑھے ہوں گے اس کی گارنٹی آپ کے پاس تھوڑی ہے. کئی نوجوان روزانہ موت کا شکار ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ فلاں چلا گیا. کئی ہمارے مدنی چلے گئے، ہمارے طلبہ کرام چلے گئے، دور حدیث شریف کے طلبہ دم توڑ گئے. پتہ ہے نا، مجھے تماشا دیکھتا رہتا ہوں، معلومات ہوتی رہتی ہیں. تو اب چلو مدنی ہو گئے آپ ماشاءاللہ، درس نظامی کر لیا، دور حدیث شریف کر لیا، تخصص فی الفقہ بھی بعضوں نے کر لیا ہو یا بعض کر رہے ہوں گے. لیکن ابھی ہیں سب جوان، آپ کچھ کر لیں اپنی آخرت کے لیے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. ہاں یہ یعنی میری مراد یہی ہے کہ مدینے چلتے ہیں سے مراد بس اب جو مدینے والے کے فرامین ہیں بس اس پر ہم نے چلنا ہے.
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाय दुनिया होय दुनिया, इससे बस हस्बे ज़रूरत दुनिया भी ठीक है, कस्बे हलाल भी ठीक है, तो करना ही करना है, भीख नहीं मांगनी, लेकिन दीन की खिदमत, आपने इल्म दीन हासिल किया है और कौम आपसे दीन की खिदमत की उम्मीद रखेगी कि मौलाना होगा वो नसीहत करेगा, वाज फरमाएगा, हमको मसले बताएगा, हमारी शरई रहनुमाई करेगा। ज़ाहिर को जाकर किसी MNA MPA या वज़ीर वगैरह को शरई मसला तो नहीं पूछेगा, वो तो उलमा से पूछेगा। तो लोग आपसे रहनुमाई के तलबगार रहेंगे, और आप अगर ये नहीं करेंगे तो याद रखिए कि हदीस मुबारका में ये मज़ामिन मौजूद हैं कि जिसको नेमतें दी जाती हैं उसके साथ हाजतमंद भी लगा दिए जाते हैं। अगर वो उनकी हाजतें पूरी नहीं करता, वो नेमतें जानी शुरू हो जाती हैं। इल्म दीन किसी को मिला, ये कोई छोटी नेमत नहीं है, और इस नेमत की आफत क्या है? भूल जाना। इल्म दीन की बहुत बड़ी आफत है निस्यान। अब कई ऐसे होंगे जो अगर दीन की खिदमत नहीं कर रहे, तालीम और ताल्लुम में हिस्सा नहीं ले रहे, और अपने बस माल मस्त या हाल मस्त हैं, तो बहुत कुछ भूल चुके होंगे, पता भी नहीं होगा। तो ये नेमत का जाना हुआ या क्या, आप खुद समझते हैं। तो इसलिए मेरे मीठे मीठे मदनी बेटो, मैं जो कहता हूँ उस पर तवज्जो दें और अपने आप को बस दीन की खिदमत के लिए पेश कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी भी दीन ही की खिदमत कर रही है, और वैसे भी जिसका खाना उसका गाना। दावत इस्लामी ने 8 साल तक आपको पाला अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको मतलब मौलवी फाजिल बनाया, मदनी बनाया। तो इसके साथ मिलकर दीन की खिदमत करनी चाहिए। खूब दीन की खिदमत करें, इस्लाम की खिदमत करें, अल्लाह की रज़ा हासिल करके जाएं दुनिया से। तो पीछे दुआएं करने वाले भी ढेर होंगे। देखो मुफ्ती दावत इस्लामी, ये भी आपकी बिरादरी के थे, यहीं जामियातुल मदीना के पढ़े हुए थे। आम से एक लड़के थे, वो इज्तिमा में आए दावत इस्लामी के हफ्तावार, फिर कुछ इनको कुछ चोट वोट लगी, तरकीब बनी। मुफ्ती फुजैल आपकी बिरादरी के हैं, ये भी एहतिकाफ किया था फैज़ान मदीना में रमज़ान शरीफ का, और इनको भी कुछ बस चोटें लगी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काबिल फ़ख्र उलमा में से और मुसद्दिक़ीन में से सब पाए के मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए वो बस आपसे यही मशवरा दूंगा कि इधर उधर ना जाएं, आप भले, आपकी दावत इस्लामी भली, मिलजुल कर इसको लेकर आप आगे बढ़ते चले जाएं। दावत इस्लामी आप ही को संभालनी है। अगर कोई चाहता है कि मैं ये करूं जो आप फरमा रहे हैं, तो मुझे न तदरीस का मौका मिल रहा है, ना मैं तदरीस करवा पा रहा हूँ, ना मैं और कोई इल्मी, मतलब जैसा अल-मदीनतुल इल्मिया का जो शोबा हो गया उसमें हो गई तरकीब, या यूँ समझिए दारुफ्ता अहले सुन्नत की तरफ भी मैं नहीं बढ़ सका। तो इस तरह की चंद एक इल्मी सरगर्मियाँ हैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, लेकिन मैं किसी में भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सका, या मेरी जगह नहीं बन सकी, या मैं अपनी जगह नहीं बना सका, जो भी इसके असबाब हो सकते हैं। अब मैं तो ये नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूँ? मैं तो दरस निज़ामी किया हुआ हूँ, और आप कह रहे हैं कि दावत इस्लामी के ही मदनी माहौल में रह कर करना चाहिए। तो अब मेरे लिए क्या क्या मज़ीद गुंजाइशें हैं? इसी तरह मदनी चैनल पर हमने आपकी मदनी बेटियों को भी दावत दी है, मदनियाँ जो हैं, कि वो भी आपके इस मदनी मुज़ाकरे में शामिल हों। तो इन सब के लिए कोई अब उनके लिए क्या है जो भी कुछ भी नहीं कर पा रहे इस तरह का? वो हदीस पाक जो अर्ज़ कर दी थी पहले, वो अर्ज़ कर दूँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि लोग उसके दीन या दुनिया के मुआमले में उसकी तरफ उंगलियां उठाएं, यानी उसकी तरफ उंगलियों से इशारे करें, यानी उसकी तारीफ करें। अलबत्ता जिसे
اللہ عز و جل محفوظ فرمائے۔ تو اس کے نیچے بڑا پیارا ارشاد لکھا ہوا ہے، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو، اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ تمہیں جانیں، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو اور خاموشی اختیار کرو کہ اس طرح تم محفوظ رہو گے۔ نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کو غصہ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رسول اللہ۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ نہ تدریس کا موقع ملا، نہ کسی بھی شعبے میں جگہ نہ ملی، تو اس کے حوالے اب ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کے ان اداروں نے کسی سے یہ معاہدہ نہیں کیا کہ ہم آپ کو زندگی بھر روزگار فراہم کریں گے۔ وہ تو اپنے طور پر اگر آپ آگے بڑھیں گے اور اہل ثابت ہوں گے اس شعبے کے، تو یہ شعبے کی مجلس آپ کو قبول کرے گی۔ ذرا کام تقسیم ہے۔ تو اب یہ کہ تدریس کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تدریس کے انٹرویو میں آپ کامیاب نہیں ہوئے تو اب بتائیے اس میں قصور کس کا، آپ کا اپنا یا کسی اور کا؟ کیونکہ ہر ایک اتنا ذہین تو نہیں ہوتا پڑھنے میں، بعض پڑھنے میں ذہین ہوتے ہیں، بعض وقتی طور پہ خوب رٹا لگا کر تیاریاں کر کے پاس ہو جاتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں۔ جیسے اب رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں آنے والی ہیں، تو جو مصلح سناتے ہیں ان میں ایک تعداد ہے، شاید بھاری تعداد، جو سارا سال قرآن کریم نہیں پڑھتے ان دنوں، تو وہ اس طرح کے ہو سکتا ہے کئی مدنی بھی ہوں گے جو یہاں آئے نہیں ہوں گے کہ مجھے مصلح سنانا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے۔ اچھا، اور مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جو آیت پوچھو خالی ترجمہ بتاؤ، میں نے جو معلومات میری ہے تو ترجمہ بتاؤ تو وہ آیت بتا دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کو اتنی آیت کیسے یاد رہ جاتی ہے؟ تب انہوں نے انکشاف کیا کہ میں روز کی ایک منزل تلاوت کرتا ہوں۔ تو اب ماہ رمضان میں ان کو مصلح سنانا ہو اگر مصلح، تو کائے کا ٹینشن، سارا ہی سال پڑھتے تھے۔ اور یہاں مطلب این ٹائم پہ تیاریاں۔ تو اسی طرح ہمارے ایک تعداد ہے جو درس نظامی کرتے ہیں، اب وہ انداز یاد کرنے کا، یاد رکھنے کا نہیں ہے حافظوں کا جو پہلے ہمارے اکابرین کا ہوتا تھا، اور جس طرح وہ مشقت کرتے تھے اور ہر وقت وہ علم دین میں منہمک رہتے تھے یا منہمک رہتے تھے۔ اب یہ ہمارا تو انداز نہیں ہے، تو رٹا لگا کر اگر پاس ہو بھی گئے تو انٹرویو میں ہو سکتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہوں گے، پھر کسی اور شعبے کی طرف رخ کرتے ہوں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے یہ فیل ہو جاتے ہوں۔ تو اب یہ کہ اگر آپ اس شعبے کے اہل نہیں ہیں اور پھر بھی اگر مجلس آپ کو بھرتی کرے اور لوگوں کے پیسوں سے آپ کو تنخواہ پیمنٹ کرے جبکہ آپ نا اہل ہیں اس شعبے کے، تو مجلس گناہ گار ہوگی، نہ وہ تنخواہ آپ کے لیے جائز ہوگی، جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ہوں نا اہل، میں یہ کام کر نہیں پا رہا، لیکن وہ ترکیب بن گئی ہے۔ جیسے بعض شعبوں میں گورنمنٹ کے ہوتا ہے گھر بیٹھے تنخواہیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام کھاتے ہیں، کھلانے والا بھی گناہ گار، کھانے والا بھی گناہ گار۔ تو یہ دعوت اسلامی میں یا کسی بھی دینی ادارے میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا، کہیں بھی کیوں ہو، گورنمنٹ میں بھی ایسا کیوں ہو؟ جس کا پرائیویٹ ادارہ ہوگا وہ کبھی ایسے کو بھرتی کرے گا ہی نہیں کہ اس کے تو پیسے جیب سے جائیں گے نا، وہ کائے کو کرے گا؟ تو اس لیے مطلب اس میں ناراض ہونا تو بالکل یہ نہیں کہ اپنی عقل کا نیلام کرنے والی بات ہے کہ یار جب آپ اہل نہیں ہیں تو آپ کیوں بولتے ہیں کہ مجھے دعوت اسلامی پیسے دے؟ ایک طرح سے تو پیسوں کی ڈیمانڈ ہے نا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسا بیٹے سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو اہل بنا کر
آئیں یا چلو اہل ہے لیکن جگہ پر ہو گئی تو اب زائد رکھنا، یہ بھی مجلس زائد رکھ کر پیسے دے گی تو گناہ گار ہوگی کہ اس کی حاجت ہی نہیں ہے. تو اس لیے کسی سے بھی ناراض نہ ہوا جائے. اب بدگمانی کرنا کہ اس کو رکھ لیا، اس کی دوستی تھی اور میری تھوڑا فلاں دن انبن ہو گئی تھی تو اس لیے وہ مجھ سے انتقام لیا گیا، یہ اس کے مطلب کوئی دلائل نہیں ہوتے. عام طور پہ یہ اپنے ذہن میں وسوسے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے ڈالے ہوئے. اچھا بالفرض یہ ایسا ہوا بھی ہے تب بھی لوگوں پر اظہار تو غیبت میں تو مبتلا کرے گا نا، ورنہ تہمت تھی تو اب غیبت بن گئی. اگر ایسا ہے وہ برائی اس میں موجود ہے، بلا مصلحت شرعی کسی کے سامنے اظہار کرنا، یہ ہے غیبت. تو نہ غیبت کرنی ہے، نہ تہمت دھرنی ہے، نہ بدگمانی کرنی ہے. تو اس لیے اگر نہیں ملتی تدریس وغیرہ یا کوئی بھی دعوت اسلامی کے شعبے میں تو ٹھیک ہے، رزق حلال کے لیے بندہ جد و جہد کرے، لیکن دین کا کام کیوں چھوڑے. میں نے تو ابھی پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ میرا تو بالکل یا تو میں الٹا ہوں میرا نظام یا سیدھا میرا سیدھا نظام ہے. جیسے کہ میں دعوت اسلامی میں الحمدللہ جو بھی ہے مطلب مدنی چینل میں اور جو بھی کوشش کرتا ہوں، میں نے کبھی 1 روپیہ نہیں لیا دعوت اسلامی سے. اور میرا جذبہ یہ ہے کہ اگر مجھے سنجیدگی سے یہ کہا جائے کہ الیاس اب بہت ہو گیا، اب تم سے اتنی رقم ہم لیں گے پر مدنی مذاکرہ، مثلاً تم ہم کو 1200 روپے دو گے تو ہم تم سے مدنی مذاکرہ کروائیں گے. اگر یہ سنجیدہ حالات میں سوچا نا، میں واللہ کہتا ہوں کہ میں 1200 روپے دے دوں گا، مدنی مذاکرے میں بیٹھ جاؤں گا، پیسے دے کے میں کروں گا. یہ ناممکن سی بات ہے کہ یہ مانگیں اس طرح. ایک میں جنرل میں اپنا جذبہ عرض کر رہا ہوں، میرا یہ جذبہ ہے کہ میں دین کی خدمت کروں. میں یہاں چائے نہیں پیتا ہوں، چائے آتی ہے اب تک تو بچا کے رکھا ہے، چائے نہیں پیتا ہوں میں، چائے اپنی پیتا ہوں. چائے حلال ہے پینا، جو پیتے ہیں وہ بالکل جائز پیتے ہیں، جو تنخواہیں لیتے ہیں بالکل اس پر کوئی کلام نہیں ہے. جبکہ اور کوئی شرعی کو اس میں خرابی جیسے کہ نا اہل اور جو میں نے وضاحت کی تو جائز ہے بالکل، لیکن میں نہیں کرتا کہ کہیں میں ایک یعنی چائے کی چسکی میں میرا ثواب کہیں بے نہ جائے، میں بچاتا ہوں. میری اپنی سوچ ہے. یہ آپ میرا حسن ظن ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کی نقل بھی تو کی جاتی ہے نا. دادا نماز پڑھتا ہو تو پوتا بغل میں آ کر اٹھک بیٹھک کرتا ہے نا یار. تو اچھی بات میں اگر نقل کوئی کر لے تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو کم از کم اتنا تو کرے یار، یا گلے شکوے نہ کرے، غیبتیں نہ کرے. الحمدللہ غیبتوں کی عادت میری نہیں ہے، تہمتوں کی عادت نہیں ہے، جانتے ہیں مجھے. اللہ نہ کرے یہ عادتیں ہوتی تو آپ تھوڑی مجھے یہاں بٹھاتے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ بچانے والا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے، بس اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اس لیے میرے مدنی بیٹوں، دعوت اسلامی میں آپ کو جاب ملے نہ ملے، آپ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں. آپ کی اپنی تحریک ہے، آپ کی اپنی آخرت ہے جس کو بنانا ہے. اور اس وقت جو بھی ہے دعوت اسلامی اسلام کی صحیح خطوط پر دنیا میں ایک ہی تو تحریک ہے آپ کی جو سب سے بڑی ہے. اور کوئی ہو تو مجھے نام بتائیں. تو چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کے سفینے میں بیٹھ کر مدینے چلیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اس طرح کے ادارتی اور شعبہ جاتی جو مدنی کام ہیں، جیسے المدینۃ العلمیہ ہے، تدریس ہے، یا دارالفتہ اہل سنت ہے وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ مدنی چینل میں بھی اگر کوئی اس طرح کا موقع ملے یا نہ ملے، کیا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں نیکی کی دعوت، یہ تو بالکل علاقے علاقے کے اندر پھر کئی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی رحمت سے امامت کا ایک ہیں، یہاں امام اسلامی بھائی ہیں، ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ.
اب ابا امام مسجد، اب یہ کیا نہیں کر سکتا، ایک بات کر رہا ہوں تو کیا نہیں ہوا ایک امام مسجد سے؟ سابقہ امام مسجد کے پاس لا کے بیٹھے ہی ہیں، سابقہ ہی ہوں، اب تو نہیں ہوں۔ تو اس طرح اگر ایک مسجد کی امامت بھی اگر ملی ہوئی ہے تو واقعی ممبر اور محراب سے کیا نہیں ہوا، اور امت کی اصلاح کے لیے ممبر اور محراب کی اہمیت کو کون نہیں جانتا۔ تو سب کے سب ہم امام الانبیاء کے تو غلام ہیں، جی بابا، مسجد نبوی کے اولین امام کے ہم غلام ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابا میں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً کسی سے قول سنا، آپ سے کسی سے سنا تھا کہ آپ فرماتے تھے اگر یہ خلافت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو امامت کے ساتھ ساتھ میں مسجد میں اذان بھی دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حالانکہ آپ امامت کرتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور مصلی پر ہی نماز پڑھاتے ہوئے یہاں پر حملہ ہوا تھا۔ تو اگر کیا ہی بہتر ہو کہ ہم میں سے جو امام نہیں ہیں وہ اگر امامت کی اہلیت بھی نہیں ہے تو اس کی طرف بھی آگے بڑھیں، اور کچھ کرا کر بابا جو بھی مدنی ہو، اگر وہ امام ہی ہو جائے اور امام بھی ہو، پھر اسی مسجد میں درس فیضان سنت بھی ہو رہا ہو، اسی مسجد کے اندر سے مدنی قافلے سفر کر رہے ہوں، اسی مسجد میں مدنی حلقہ آپ ہی لگا رہے ہوں یا لگوا رہے ہوں، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں۔ یعنی ایک مرتبہ مفتی قاسم صاحب کسی مدنی مشورے میں اسی طرح ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام میں شاید اس طرح بیان کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت بنیادی کام ہے کہ جو لوگ علم نہیں جانتے ان تک علم پہنچانا، ان تک معلومات پہنچانا، ان کا قرآن درست کروانا، ان کی نمازیں درست کروانا اور ان کی دیگر عبادت کو درست کروانا بڑا عظیم کام ہے نا، بڑی عظمت والا کام ہے۔ تو یہ مسجد کی امامت سے بھی حاصل ہو سکتا ہے یا علاقے کی کسی ذمہ داری سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ہم جہاں بھی رہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف عمل رہیں۔ ابا جو امام نہیں ہے انہیں بھی اگر امام بننے کی اجازت دے دی جائے۔ جو امامت کے اہل ہیں اس میں بھی اہل ہونا ضروری ہے، تو سب سے بڑا بوجھ ہے یہ تو امامت کا۔ تو ابا ہمارے امامت کورس بھی ہوتا ہے ماما، ہاں امامت کورس کر لیں، وہ کر لیں۔ اور امامت کے اہل ہونے کے لیے وہ عالم شرط تو نہیں ہے کہ عالم ہے تو وہ امام ہی بنے، بعضوں کا تو معذور شرعی ہوتا ہے، بندہ بن ہی نہیں سکتا امام الا اپنے جیسوں کے۔ تو امامت کا جو اہل ہے، واقعی امامت سے ستھری روزی بھی مشکل ہے، بہت ستھری روزی ہے، نہ اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کوئی سودی مسائل اس میں آتے ہیں، نہ کوئی ہیرا پھیری کرنی پڑتی ہے، لگی بندی وہ تنخواہ ہوتی ہے، پھر ساتھ میں نکاح پڑھا دے تو اس میں بھی حلال روزی ممکن ہے، نکاح پڑھانے میں بھی، اور بہت کچھ یعنی کہ ترکیب بن سکتی ہے، تدریس بھی چلتی رہے اگر مل جاتی ہے تو اس طرح کی کہ پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، اور نہیں بھرتا تو نہیں بھرتا ہے نا۔ تو امامت کرنی چاہیے، اس طرح آپ کی مسجدوں کا بھی تحفظ ہوگا، مسجدیں آپ کے پاس رہیں گی، کیونکہ وہ خانہ خالی رات دیو می گیرت، یہ محاورہ ہے کہ جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں جنات قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس لیے وہ مسجدوں میں آپ رہیں گے تو دین کی خدمت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک مسجد کی وجہ سے کیا کیا ذہن بنتا ہے، میں تو بچہ تھا، میں تو کورا تھا بالکل، مجھے کیا پتا، کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن بس میں آپ کے ساتھ یوں بیٹھا ہوں کہ خوش قسمتی سے ہمارے گھر کے پاس جو مسجد، بادامی مسجد، جہاں میں 6 مہینے کی عمر سے، 6 سال نہیں، 6 مہینے کی عمر سے جس محلے میں رہ کر میں بڑا ہو گیا اور شادی بھی میری وہیں ہوئی، تو میرے اس محلے میں ایک مسجد ہے، بادامی مسجد، وہ مسجد تھی گھر کے قریب، مائک کی آوازیں آنا، 11ویں کے 11، 12ویں کے 12، چھٹی شریف کے 6، محرم شریف کے 10، وہ واز وہاں ہوتے تھے، شیرنی بٹتی تھی، نعتوں کی آوازیں آتی، 12ویں شریف جشن ولادت، بال مبارک کی زیارت ہوتی، بڑی نعتیں پڑھی جاتی، رونق، بتیاں جلائی جاتی، میں تو نہ سمجھتا تو شیرنی لینے جاتا تھا، بچے تھے ہم، چلتے ہیں شیرنی لیتے ہیں، تو ادھر جلدی ختم ہو جاتا ہے، پھر ادھر تھوڑا بعد میں ہوتا ہے، ادھر بھاگ کے جاتے، لائن میں کھڑے ہو جاتے، پھر وہاں بسکٹ، جلیبی، بوندیاں، اس طرح کی چیزیں بڑھتی، تو مٹھائیاں کھا کے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سمجھو ایک طرح سے ملی، کیونکہ
میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی باتیں تو کانوں میں رس گھولتی تھی، صلاۃ و سلام کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی تھی، نعت شریف کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی تھی، گو پلے نہیں پڑتا تھا کچھ، لیکن ایک روٹ فکس ہو گیا کہ اپنا روٹ یہ، وہ تو یوں شدبت پیدا ہوئی اللہ کی رحمت سے، اور آج آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی مسجد مجھے نہ ملی ہوتی بچپن سے، کچھ اور مل جاتا تو خدا جانے میرا کیا ہوتا، سوچ بھی نہیں سکتا میں کہ اس وقت میں کہاں ہوتا۔ تو مسجد کا کردار سازی میں یعنی کہ بنیادی حصہ ہے، تو مسجد میں آپ مہربانی کر کے جو اہل ہیں 2 پیسے کم لیں لیکن امامت کریں، مسجد کو سنبھالیں، پھر نہ صرف سنبھالیں اس کو آباد کریں۔ اب تو ماشاءاللہ اس وقت تو خیر کوئی تصور نہیں تھا، اب تو آباد کرنے کے لیے آپ کے پاس دعوت اسلامی ہے یار، ہریالی ہے آپ کے پاس، قافلے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اگر کوئی ترکیب بنتی ہے ذمہ داروں سے، مدنی تربیت گاہ کھل رہی ہے، مدرسۃ المدینہ کھل جاتا ہے، ذہن نصیب جامعۃ المدینہ کھل جاتا ہے، وہاں آباد ہے آپ کی مسجد یار، وہ مطلب پورا محلہ انشاءاللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا ہوگا انشاءاللہ، یا غوث پاک کی صدائیں دے رہا ہوگا، ہر طرف مطلب مدینہ مدینہ مدینہ، اور عاشقان رسول کی کھیپ تیار ہوگی، نئی نسلیں بھی انشاءاللہ عاشقان رسول بن کر ابھریں گی۔ مسجد کا بہت بڑا حصہ ہے معاشرے میں، آپ مہربانی کر کے 1 to all جتنے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں میرے مدنی بیٹے، اور جو مدنی نہیں بھی ہیں اور امامت کے اہل ہیں، ذہن نصیب، بھلے آپ مالدار ہیں، مالدار لوگ بھی امامت کر سکتے ہیں، آپ فاروق اعظم سے مالدار نہیں ہو سکتے بڑھ کر، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ خلافت کا بوجھ نہ ہوتا، میں امامت بھی کرتا، مؤذنی بھی کرتا، اذان بھی دیتا، اور ویسے بھی ہمارے بہار شریعت میں لکھا بھی ہے کہ امام ہی اذان دے زیادہ افضل ہے نا، افضل ہے نا۔ یہ تو یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی مال کے اعتبار سے مالدار نہیں تھے، دنیاوی دولت آپ نے اکٹھی نہیں کی تھی، لیکن یہ کہ علم ان کے پاس کتنا تھا، مجتہد صحابہ میں سے تھے، اور مجتہد یہ امت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، جی ہاں مجدد سے بھی بڑا عالم ہوتا ہے، مجدد کے لیے مجتہد ہونا شرط نہیں ہوتا، وہ اور ہے، اس کی تعریف اور ہے، مجتہد کی تعریف بہت ہیوی ہے، مجتہد بہت بڑا عالم ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ صرف عالم مجتہد ہوتا ہے تب بھی ہو سکتا ہے وہ غلط نہ کہتا ہو، یعنی کہ اتنا بڑا وہ عالم ہوتا ہے مجتہد۔ اور صحابہ کرام پھر ڈائریکٹ جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا، تو دنیا کا بعد میں آنے والا کون سا مجتہد ان کے قدموں تک پہنچ سکتا ہے، یہ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن فرما رہے ہیں کہ میں امامت کرتا، میں اذان دیتا، کیا بات ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امامت فرمائی، آپ سب جانتے ہیں، تو یہ تو اتنا اعلیٰ منصب ہے۔ اور مؤذنی بھی کریں آپ، امامت نہیں ملتی تو ٹھیک ہے، اپنا کوئی مدنی امام ہے، دوسرا مدنی اسی کا اگر مؤذن بن جاتا ہے، دونوں مل کے مسجد چلاؤ، مدینہ بلالی منصب ہے، مؤذنی ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مبارک قدموں کی چاپ جنت میں آگے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنی، یہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لیے وہ اذان دینے میں بھی نہیں شرمانا چاہیے، اور شرما کر نائب امام کہنا، ٹھیک ہے نائب امام ہم بھی کہیں گے آپ کو، لیکن حضرت بلال کا لقب یہ نہیں ہے نائب امام، مؤذن ہے ان کا لقب، مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم مؤذن رسول اللہ تو ظاہر نہیں بن سکتے، تو مؤذن تو بن سکتے ہیں نا۔ تو بہرحال یہ کہ مسجدیں اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے، اور کون آپ کو سمجھائے گا، اور کس سے سمجھیں گے؟ امامت بھلے آپ کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، امامت یہ ثواب کا کام ہے، اگر اہل ہے تو ہمت کرنی چاہیے، اس طرح دین کی خدمت کا بہت موقع ملے گا، لوگوں کا رجوع آپ کی طرف ہوگا نا، جب لوگوں کا رجوع ہوگا تو آپ کی سنیں گے،
इमाम की सुनते हैं, इमाम अगर मदनी दौरा करे 4-5 साहिबों के साथ, खाली चुपचाप चले, तब भी वो दुकान वाले देखेंगे ना, वो हमारे इमाम साहब नेकी की दावत देने आ रहे हैं, उठ के खड़े हो जाएंगे, आपकी सुनेंगे। हो सकता है इमाम ना हो तो उनको टरखा भी देते होंगे, इमाम को नहीं टरखाएंगे, ऐसा गुमान है मेरा। आप सबके सब मदनी दौरे करें, इलाकाई दौरा बरा, नेकी की दावत पहले कहते थे, हम इसको मदनी दौरा कहते हैं। मदनी काफिलों के मुसाफिर बने, मदनी इनामात पर अमल करें, रोज़ाना फ़िक्र मदीना करके रिसाला पुर करें, तो आपके किरदार में इंशाअल्लाह निखार आएगा। और मेरी मदनी बेटियां जो सुन रही हैं, वो भी इनके लिए जो जो है ना वो कबूल करती जाएं। इमामत या मौज़िनी खैर इनको नहीं करनी, लेकिन और तो सारे काम इनके हैं। मदनी दौरा इनका भी है, मदनी काफिला इनका नहीं है, मदनी इनामात इनके हैं, 63 इनके। इस घर दर से इनके पास मदरसतुल मदीना बालिगात, तो ये भी मदनी काम करें। साहिब भाई भी मदनी काम करें, हफ्तावार इज्तिमा होता है इनका, तो करीब करीब होता है, ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं होती। हर बुध को होता है दोपहर को, जोहर 2 बजे के आसपास, 2 या 2:30 बजे मेरा ख्याल है। तो ये अपने अपने इलाकों के औकात होते होंगे ना, इसके मुताबिक ये भी मदनी काम करें, वरना ये जो सीखा है वो शायद आप भूल भाल जाएंगे। सीखा है तो दूसरों तक पहुंचाए। तो इससे इल्म खर्च करने से घटता नहीं है, बढ़ता है। दुनिया की दौलत खर्च करने से घटती है, इल्म बढ़ता है खर्च करने से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आए हैं तो बस अब नियतें करके अच्छी अच्छी उठे कि बस अब हम हैं और हमारी दावत इस्लामी है। इंशाअल्लाह खूब 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 सुन्नतों की खिदमत करेंगे और मस्जिदें इंशाअल्लाह आबाद करेंगे, इमामतें करेंगे, अज़ानें देंगे, मुसल्ले सुनाएंगे इंशाअल्लाह। मुबल्लिग बनकर दावत इस्लामी के अंदाज पर बयानात करेंगे इंशाअल्लाह, धूम मच जाएगी इंशाअल्लाह। आप जो काम करेंगे, अवाम करते हैं अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप अहले इल्म हैं, आपके बयान में उनके मुकाबले में इंशाअल्लाह ज़्यादा जान रहेगी, ज़्यादा फ़ायदा होगा दीन का इंशाअल्लाह। बस करने वाले बने, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम 4.5 माह का इमामत कोर्स पाकिस्तान, हिंद, यूके वगैरह में करवाया जाता है। इसके 2 मरतबा साल में दाखिलों की सूरत होती है। 10 शव्वाल मुकर्रम बाद रमज़ान और 15 रबीउल अव्वल शरीफ से दर्जों का आगाज़ होता है। रमज़ान शरीफ में जहाँ जामियातुल मदीना बनीनो बनात के दाखिले होंगे, तो जामियातुल मदीना लिल बनीन में इमामत कोर्स के दाखिलों की सूरत भी होगी। 10 शव्वाल से दर्जा शुरू होगा और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में इस दर्जे का इख्तिताम होगा। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र उर्स आला हज़रत से मज़ीद दाखिलों का सिलसिला होगा और 15 रबीउल अव्वल से इमामत कोर्स के अगले दर्जे का आगाज़ होगा। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा से टेस्ट वगैरह की सूरत भी होती है और हमारे मुफ़त्तिशीन जो कोर्स पास करते हैं उनमें से इमामत के अहल इस्लामी भाई उनको बता देते हैं जिनमें जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनकी कमज़ोरियाँ भी दूर की जाती हैं और इमामत कोर्स की बाकायदा से सनद भी पेश की जाती है। तो यहाँ के हाज़रीन इस्लामी भाई ये भी इमामत की तरकीब फरमाएँ। मदनी इस्लामी भाई तो बराह रास्त टेस्ट भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल नमाज से भी आगाही है, कुरान पाक भी पढ़े हुए हैं।
اگر کسی میں کوئی اس طرح کی کمزوری ہوگی نشاندہی کر دی جائے گی، وہ دور کر کے امامت کی طرف آئیں، اور مدنی چینل کے ناظرین داخلے کی ترکیب کر کے 10 شوال المکرم سے جو امامت کورس کا درجہ شروع ہوگا اس میں حاضری کی صورت فرمائیں۔ ماشاء اللہ میرے باپا کی پوتی آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ۔ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، 8 سال 10 سال 12 سال تک مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ پڑھائی اور وہ پڑھنا اور وہ سب سمجھنا سیکھنا وہ یاد بسا اوقات نہیں رہتا، اور وہ چیزیں جو اتنے تگ و دو سے یا اتنا وقت گزار کر حاصل کی ہوتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہیں نکل گئیں چلی گئی ہیں، کہاں ہیں یہ چیزیں باقی رہیں اور ہمارا علم اور ہمارے معلومات میں اضافہ ہو، اس کے لیے کوئی عملی صورت عطا فرمائے کہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہ مطلب مطالعہ کرے، پڑھتا پڑھاتا رہے، کیونکہ وہ اس کا کوئی سرا تو ہے نہیں کہ اب اس کے آگے کوئی علوم نہیں ہے، تو پڑھتا ہی رہے بندہ تو زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن الحمدللہ اتنے علوم ہیں اتنے ابواب ہیں اس کے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں وہ ختم نہ ہوں۔ تو یہ کہ جب تک اس میں اپنا مشغول نہیں رکھے گا نا خود کو، دیگر دنیا کے دھندوں میں پڑ گیا تو شاید یہ بھول جائے گا، یہ تو ہے۔ ویسے ہی آج کل حافظے کمزور ہیں، حافظے کا بھی خیال سب تھوڑی رکھتے ہیں، زیادہ سونا یہ بھی حافظہ کمزور کرتا ہے، کھٹی چیزیں کھانا جس سے بلغم پیدا ہو ایسی چیزیں کھانا، بلغم سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، پھر نگاہوں بد نگاہی اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور بھی کئی اسباب ہیں۔ کمزوری قوت حافظہ کے تعلق سے ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس میں بھی کافی یعنی کہ اسباب بھی ملیں گے، اوراد بھی ملیں گے حافظے کی حفاظت کے لیے، حافظہ کیسے مضبوط ہو۔ ماشاءاللہ اس کا مطالعہ کر کے پھر جو تھوڑا بہت اس پر عمل کر سکیں گے تو انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ پھر یہ کہ مطالعہ نجی مطالعہ بہت ضروری ہے، ذرا ہر بات تو آپ کو پڑھائی نہیں جائے گی، یہ خود آپ کو پڑھنی ہوگی۔ بہار شریعت، فتح رضویہ شریف اور اپنے احیاء العلوم، منہاج العابدین، اب تو ماشاءاللہ المدینۃ العلمیہ نے کافی کتابیں تیار کر کے دی ہیں جو مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہیں، ان میں جیسے کہ باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ تو بہت اہم ہے، اس کو تو گھول کے پی لینا چاہیے۔ اپنے غیبت کی تباہ کہانیاں، نیکی کی دعوت، فیضان سنت، جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، بہت ساری کتابیں ہیں، پڑھتے پڑھتے شاید زندگی نکل جائے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد نے شاید پڑھی ہو، پڑھی ہے کسی نے؟ الحمدللہ کئی سائیں بھائیوں نے پڑھی ہے، لیکن کافی ایسے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی، پڑھنی چاہیے۔ تو بہت بنیادی کتاب ہے ہماری
جس سے ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالعزیز دادا اطاری ہے اور میں ڈالس ٹیکساس امریکہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں جو لوگ کتا پالتے ہیں کیا اس کا تھوک پاک ہوتا ہے؟ گھر میں پالیں یا وہ گلیوں میں آوارہ گردگی کرے، کتے کا تھوک جو ہے نا یہ ناپاک ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ کتا اگر بدن سے چھو جائے نا، تھوک نہ لگے، خالی بدن سے جیسے کتا چھو جاتا ہے تو یوں کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. اس کا بدن ٹچ ہونا یہ ناپاک نہیں کرتا، بلکہ اگر کتے کے بدن پر پانی بھی ہے اور کپڑے پہ وہ پانی آ گیا تب بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے جب تک یہ یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ پانی ناپاک ہے. ورنہ تو کتا ہی کیا، بکرے پر بھی اگر ناپاک پانی لگا ہوا ہے اور وہ ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے گا تو کپڑے ناپاک کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جناب عالم، میرا نام محمد سعید ہے، میں کوریا کے شہر تھیبو سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ مردے کو نہلانے کے بعد غسل ضروری ہے یا نہیں؟ میرے لیے دعا فرمائیں پلیز. مردے کو نہلانے کے بعد، غسل میت کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح گاڑی کے پیچھے لکھوانا دیکھتے رہیے مدنی چینل، کہ یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. کیا ٹرک بھی دعوت اسلامی سے پیار کر سکتا ہے؟ یہ لکھنا نیکی کی دعوت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر نیکی کی دعوت ہے. اور مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے تو ٹرک دعوت اسلامی سے پیار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ سوال ذہن میں آنا یہ بڑے کمال کی بات ہے. ورنہ جو عام طور پر عقل مند آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ ٹرک والا جو ہے نا یہ دعوت اسلامی سے پیار کرنے والا ہے، جو ٹرک نے خود بخود اپنے آپ پر لکھا نہیں ہے. تو لکھوانے والا اس کا مطلب ہے کہ مراد ہے کہ وہ دعوت اسلامی سے پیار کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے پچھلے دنوں کچھ اس طرح کا بھی اظہار فرمایا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب وہ علماء امت کو نہ مل سکیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ اس پر کافی مصروف ہیں، تو علم اور معلومات کے حوالے سے شاید وہ چیز نہ ہو. اگر اس ارشاد کی کچھ وضاحت آج ہو جائے کہ کیا واقعی آپ کو ایسا خدشہ ہے کہ اس طرح کے علماء جو مضبوط ہوں وہ امت کو نہ مل سکیں؟ میرا ایک مطلب سوچ ہے میری کہ اب شاید دینی دنیاوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے شاید آگے چل کے اگر جو انداز یہ سوشل میڈیا کا اس وقت ہے نا تو وہ شاید نہ مل سکے. اس لیے کہ سوشل میڈیا نے
اس وقت لوگوں کو مصروف کر رکھا ہے. ٹھیک ٹھاک نوجوان جو ایجڈ ہے نا وہ کم ہے اس میں مبتلا, یا جو سمجھدار علماء ہیں وہ بھی عام طور پہ کم ہے اس میں, لیکن جنرلی جو جوان علماء ہیں, نیو جنریشن جس کو بولتے ہیں, یہ بکثرت اس میں مبتلا ہے. اور لگے ہوئے مفتیان کرام بھی لگے ہوئے اس میں, بعض بچے ہوئے لیکن زیادہ تر میرا اندازہ ہے کہ اس میں مصروف ہے. اب دیکھو نا دن رات میں وقت کتنا ملتا ہے آدمی کو, وہ آپ کے سامنے ہے. سونا بھی ہوتا ہے, دیگر مشاغل بھی ہوتے ہیں, مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے, تحقیق بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر اب کوئی مفتی صاحب جن کو تحقیق بھی کرنی ہے, فتوے بھی لکھنے ہیں, تدریس بھی کرنی ہے, اور بھی مشاغل ہیں, اور پھر سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دینا, ایک اضافی کام ملا نا اس کو. پھر سوشل میڈیا میں ایک طرح کا نشہ ہے, یہ بس اس میں آدمی جاتا ہے نا تو بس نکلنے کو دل نہیں کرتا. نہیں ابھی تھوڑا دیکھ لوں, نہیں ابھی تھوڑا دیکھ لوں, ارے جماعت تیار ہے, نہیں نہیں یار ابھی دیکھ لوں, تو جماعت بھی چلی جائے تو کیا کا کیا ہو جاتا ہوگا. تو اس میں اب بتائیے کہ وہ کیا بیچارہ تدریس کے لیے تیاری کرے گا, مجبوری ہے, پیسے گھر میں چاہیے. تو وہ پھر اگر اہل تھا بھی تدریس کا تو اب نا اہلی کا مظاہرہ کرے گا. یہ جو اس کو پڑھانا ہے وہ پڑھا نہیں پائے گا. جب وہ پڑھا نہیں پائے گا تو اس کے طلبہ آگے کیسے بڑھیں گے, کہ طلبہ بھی تو پیچھے سے امام کے ہیں نا. جیسے استاد صاحب ہیں سوشل میڈیا کے چاہی, تو شاگرد سوا گز آگے ہوں گے, اس کے یعنی 2 ہاتھ آگے ہوں گے. یہ سب لگے ہوئے ہیں. اس وقت دنیا کی جو جتنی بھی آبادی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی اکثریت کے پاس ابھی یہ سسٹم آ گیا ہو سوشل میڈیا کا, شاید. کیا مرد کیا عورت, چھوٹے بچے, یعنی کہ تقریباً یعنی کہ وہ 2 سال تک کا بچہ بھی دیکھا ہے میں نے, کہ جیسے اس کے ہاتھ میں ہے, ابو کا اٹھا لیا, کسی کا اٹھا لیا, تو وہ اٹھا کر اس کو یوں کر کے اپنی مرضی کی کوئی چیز نکال کے یوں کر رہا. اب آپ بتائیے یار, یعنی اب میرے خیال میں کھلونے کا پروڈکشن بھی کم ہو گیا ہوگا. اب کھلونا بھی یہ ہے, یہ نکال کے اس کو دکھاتے ہوں گے, گھر میں دے دیا جاتا ہاں ہے. دے دیا جاتا ہے, اس میں بچہ مست. میں نے 1.5 سال کے مدنی منع کو دیکھا ہے کہ جس کو یہ اس کا اندازہ ہے کہ امیر علیہ سنت کا اس موبائل فون میں مدنی گلدستہ کا موجود ہے. وہ باپا بولتا ہوا اندر چلا جاتا ہے, باپا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 1.5 سال کا. تو وہ چلو اچھی جگہ جا رہا ہے مگر ڈھونڈ رہا ہے. 1.5 سال کا مدنی منع کو بھی ڈھونڈنا آ گیا ہے کہ موبائل فون میں, تو یوں ہاتھ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکال لیتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب علمی محافل جو ہیں اس کی رونقیں بھی کم ہو گئی ہوں گی, یا جائیں گے نا تو وہ اس چکر میں وہ اس کو مطلب اپنے فیس بک کے پیج پہ یہ ڈائریکٹ ریلے کر رہے ہوں گے. ان کے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں یہ سب سر سے گزر رہی ہوں گی. یہ ریلے کرنے کے چکر میں ہوگا کہ میرے پیج کے لائک کتنے ہوئے, کتنے شیئر کیا اور کتنے بکری کیا, اور یہ سب دیکھ رہے ہوں گے, سمجھے, اور کیا کیا اس کے کومنٹس آ رہے ہیں اس میں. تو یہ جو عالم کا جو بیان ہو رہا ہے نا, یہ ان کی سمجھ میں شاید کم آتا ہوگا. تو یہ لگے ہوئے سب. تو اب آپ بتائیے کہ علماء آپ کہاں سے لائیں گے یار, اس میں تھوڑا صحیح علماء کہاں سے لائیں گے, وہ اہل علماء کہاں سے لائیں گے. ویسے ہی دیکھیں دور کتنا بدل چکا ہے. پہلے کے علماء نے کوئی نہ پریس تھے, نہ کوئی کاغذ تھے, نہ کچھ تھا. کتابیں لکھ کر دی نا یار, کیسی کیسی کتابیں دی ہیں. ہم چھاپ بھی نہیں سکتے. اگر ہم نے چھاپ لی تو پڑھ کے کوئی دکھائے, پڑھتا کون ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی خوش نصیب پڑھ لے پرانے بزرگوں کی کتابیں. دیکھیے پڑھتے ہیں سوشل میڈیا کا آپ جو بیان کر رہے ہیں, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہاتھوں میں ہے. اچھا, اب علمی طبقہ آپ کے سامنے ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ مدنی چینل پہ بھی آپ کو دیکھ یا سن رہا ہو. اب ہمارے یہاں تو سوشل میڈیا ہے, بعض چیزیں ہیں. اب ہمیں ایک چیز انگیختہ جو کرتی ہے نا, وہ مذہبی موضوع بھی ہے. مطلب بعض اوقات ایسے مذہبی بیانات آ جاتے ہیں, بعض اوقات ایسے مذہبی مسئلے آ جاتے ہیں
ایسی مذہبی عبارتیں آ جاتی ہیں یا مذہبی حوالے سے ایسی کلپس آ جاتے ہیں کہ پھر بابا بغیر بولے رہا نہیں جاتا. مطلب میں ایک ساتھ ہوتا ہے میرا علمی منصب یہ ہے کہ میں جناب اس کا کوئی نہ کوئی جواب دوں, یا تو میں کوئی رد بلی کروں یا تائید کروں یا کچھ کروں, یہ میرا جیسے علمی منصب ہے. تو اب ایک علمی طبقہ ہے جس نے 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال تک حاصل کیا, اب اس کے بعد سوشل میڈیا اور اس کے سامنے ایک نئی چیز آ گئی اور ایسا ایک معاملہ آ گیا کہ بولا نہیں اس پر میرا کامنٹس دینا ضروری ہے, میرا بیان دینا ضروری ہے. تو ایسی صورت میں بھی کیا وہ سوشل میڈیا وقت تو لے گا نا اس کا, کہ لکھنے کے لیے وقت چاہیے, پڑھنے کے لیے وقت چاہیے, جواب دینے کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا. یار یہ سب میں صلاحیت اتنی ہوتی نہیں ہے جواب دینے کی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جواب اسی صورت میں بندہ دے جب یعنی ہم پر کوئی یعنی شرعاً ضروری ہو جائے یا واجب ہو جائے تو ٹھیک ہے بندہ جواب دے, ورنہ یار یہ آپ جواب دیں گے اگلا جواب الجواب دے گا, اور نتیجہ یہ کہ جس کو مشہور نہیں ہونا چاہیے نا وہ ہماری وجہ سے مشہور ہو جائے گا, ہمارے جوابات کی وجہ سے. پھر اس کے دوسرے بھی کلپس یا جو بھی لیکچر ہیں وہ بندہ ڈھونڈے گا کہ یار اس کو سنے تو صحیح. پھر اگر کوئی باتیں اس کی لگ گئیں اس دیکھنے والے کے دل میں, اور وہ اگر کوئی ناپسندیدہ شخص ہوا تو اپنے ناپسندیدہ نظریات اس کے اندر یوں سرایت ہوں گے اس کے. تو نتیجتاً مجھے تو سوشل میڈیا کے ذریعے بعض معاملات میں نقصان نظر آ رہا ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل اپنے ہم مذہبی ہوتے ہیں, ہم مسلک ہوتے ہیں, ان کے خلاف بھی 2 گروپ بن جاتے ہیں. ایک اس کی فیور کر رہا ہے, اس کی فیور کر رہا ہے, دونوں ہیں سنی. اب یہ نادان اتنا نہیں سوچتے کہ یار کل یہ جب ہیں ہی ایک ہی, دونوں بھائی ہیں, ٹھیک ہے عارضی طور پہ ان میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے, کل یہ گلے مل بھی جائیں گے. ہم جو یہ دیے جا رہے ہیں پولے کھولے جا رہے ہیں تو یہ فائل کام کس کو آئے گی؟ فائل تو اسی کو کام آئے گی جو جڑ بنیاد کا آپ کا مخالف ہوگا, یہ اس فائل کو استعمال کرے گا اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس لیے بس ہوش کے ناخن لیں. العاقل تکفیہ الاشارۃ, دیکھیں آپس میں اپنوں کا اس طرح سوشل میڈیا کا جو جنگ ہے نا, سوشل میڈیا وار, یہ تو یار سمجھ سے باہر ہے میری. یار آپ کو ہو کیا کہ یار ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے, اور یہ آپ کیسے کچے بچے ہیں یار جو اپنے بزرگوں کو اپنے علماء کو آپ بخشتے نہیں ہیں. ایون میں آپ صحیح بولتا ہوں, کوئی میرے خلاف بولے نا, آپ کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ اس کو جواب مت دیں. اگر یہ جوابی کاروائیاں میں کرتا اور کرواتا رہتا تو خدا جانے دعوت اسلامی کوئی اور اچک کے لے جاتا, میں تو دیکھتا رہ جاتا. میرے بارے میں جب سے اٹھان لیے نا, میں نے جب سے کتابیں نکلی ہیں, اشتہار نکلے ہیں, کسی شہر میں پہنچا ہوں, شہر پہ میں نے خود دیکھا ہے الیاس قادری جواب دو, یہ اعتراضات. تو میں نے ہنس کر جا رہا کہ یار میں تو شہر میں آ گیا ہوں, ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں, اور اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بیان کرتے ہو, دیوار پہ کیوں اشتہار لگا رہے ہیں. مطلب کیا چاہتے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بدنام کرنا ہوتا ہے ایک بندے کو, تو برسوں کے پرانے مردے بھی بعض اوقات اکھاڑے جاتے ہیں, سمجھے, اور پتہ نہیں ایک شغل مل جاتا ہے لوگوں کو. تو اس طرح میں تو اس کو بالکل حماقت کی انتہا سمجھتا ہوں کہ اس طرح سوشل میڈیا میں جنگ کرنا, کہ یہ مطلب گنجوں کو ناخن دینے والی بات ہے اور اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارنے والی بات ہے کہ ہم کل جا کر صلح ہماری ہو بھی جائے گی, گلے مل جائیں گے, لیکن جو ہم سے مستقل ناراض ہیں ان کو ہم نے فائل دی ہے, ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ہماری جو اولاد ہوگی نا ان کو یہ ستائیں گے کہ تمہارا باپ ایسا تھا, تمہارا چاچا ایسا تھا, تمہارا فلاں عالم ایسا تھا, تمہارا فلاں پیر ایسا تھا, تمہارا فلاں بزرگ ایسا تھا, یہ دیکھو تمہارے گھر کی ہے کہ تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ یہ ایسا تمہارا, یہ بھی تمہارا, وہ بھی تمہارا. دیکھو ایک دوسرے کو کیا کیا انہوں نے کہا ہے. آپ اس وقت جو ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں ان بیچاروں کو ہوگا کیا. اور میں تو ایسا بے بس آدمی ہوں, میں کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتا. باقی رہا میں نے کہا نا کہ مجھ پر اعتراضات کی وہ چھاڑ
जब से मैं निकला हूँ ना मदनी काम के लिए, इससे पहले कोई ऐसा नहीं था, जब तक दावत इस्लामी बनी नहीं थी तो ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं था कि मैं तो इलाके में था। फिर जो ही दावत इस्लामी ने मतलब उठान ली है, वो बस वो एतराज़ात के सिलसिले शुरू कि इस तरह क्यों खांसता है, इस तरह क्यों छींक मारता है, ऐसे अंगड़ाई काय को लेता है, उधर काय को बैठा, उधर काय को उठा, उसके घर क्यों गया। तो बहरहाल ये कि अच्छा मैंने क्या काम किया समझे, मैंने ये है ना वो हर मुखालफत का जवाब मदनी काम, यानी कि एक तरह से समझो अमली तौर पर मैंने ऐसा किया। यहाँ तक हुआ कि मेरे एतराज़ात की लिस्टें तो बाज़ औक़ात मैंने पढ़ी तक नहीं है, और जब एतराज़ करने वाले को अगर कोई जाकर बोले ना कि तेरे एतराज़ात की लिस्ट इलियास ने पढ़ी नहीं है, तो उसको गश लग जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, क्या है इसने पढ़ी, इसको पता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है ये। तो यार मैं अब ये सब पढ़ना शुरू करूँ, इससे बेहतर नहीं है ज़िया दुरूद व सलाम से 2 हदीसें पढ़ लूँ और 2-4 बार मेरे आका पर दुरूद व सलाम के फूल पेश कर दूँ। तो आम तौर पर मतलब देखो एतराज़ की दुनिया वसी है, लोग अल्लाह ताला पर भी माज़अल्लाह एतराज़ात तो कर ही रहना, उसी की पनाह। किस नबी का लोगों ने पीछा नहीं किया, माज़अल्लाह एतराज़ात नहीं किए, तो एतराज़ात तो करते हैं। यानी कि मतलब जो काम करता है ना पीछा उसका किया जाता है, जो कुछ करता ही नहीं उसको कोई छेड़ता भी नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बना दे। मैं आपको ये नसीहत और वसीयत करता हूँ कि मेहरबानी करके सुन्नियों के जहाँ भी मसाइल हों, एक दूसरे पर ये अगर टूट पड़े हों, कम से कम आप किसी एक का हिस्सा ना बने, आप बीच में हों। कुफल मदीना लगाकर दुआएं करें कि अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद कर दे। कि बहुत सारी बातें पहले टेबल टॉक के ज़रिए हल होती थी, अब सोशल मीडिया पर जब आएगी तो ऑटोमेटिक बंदे को जिद चढ़ेगी, यार इसने यूं बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तो वो वाकई नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता तो उधर से फायर होता है, इधर से फायर होता है, एक बम गिरता है। नतीजा क्या होता है, शैतान तालियां बजाकर नाचता होगा कि मैंने काम कर दिखाया, और फिर हमारे नादान और बोले वाले जो होते हैं वो भी लग जाते हैं इस जंग में, कोई इस तरफ आ जाए कोई इस तरफ। तो यार दुश्मनियाँ, खानदानी दुश्मनियाँ, एक मुसलमान को देखकर एकदम खार आना और ऐसा जुनून तारियों से मार डालूं, काट डालूं, यार क्या क्या हो गया आपको यार, नहीं हो क्या गया यार, ऐसा करते हो यार। अपने आलिम, अपना सुन्नी, अपना इस्लामी भाई, अपना आशिक रसूल। अच्छा ये भी होता है कि दोनों आशिक रसूल हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं होती, बढ़ चढ़कर आशिक रसूल होते हैं। अब यार वो एक आशिक रसूल दूसरे आशिक रसूल को बुरा भला कहना शुरू कर दे, कोई यार कोई तुक है यार, किस पागल कुत्ते ने काट लिया आपको यार, इलाज करवा लो। आप पूछोगे शिफा खाना कहाँ है, आ जाओ दावत इस्लामी में, करो सफर मदनी काफिले में, इंशाल्लाह तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। ना हो तो मैं बैठा हूं ना यार, यार आप आओ तो सही, हम मिलजुल कर देखो। हमारा ऐलान जंग है शैतान के खिलाफ, अपनों के खिलाफ नहीं है जंग, अपनी शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग। तो अब यह कि अगर खुदा ना खास्ता आप भूल कर गए हैं तो किसी इसी तरह के वो नहीं गंदे मतलब मामले में पड़ गए, अपनों के खिलाफ बोलना जब तक शरीयत ने हमको नहीं मतलब कहा उस वक्त तक खामा का बोलना, तो ये गंदा काम नहीं, तो गंदा काम क्या होगा फिर। भाई इससे कान पकड़ लें, हम भले हमारी दावत इस्लामी भली, खलास, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना, शैतान को खुश नहीं करना, शैतान के हाथ मजबूत नहीं करने। कल वही सुलह ही होनी है, इसके सिवा क्या होना है। मुझे पता है ना कि मेरे खिलाफ एक जगह मैं गया किसी मुल्क में, तो एक अच्छे खासे मतलब आलिम थे वो, बहरहाल उन्होंने क्या मेरे साथ अकीदत का मुजाहरा किया मैं हूँ मदनी चैनल पर बता नहीं सकता।
इस तरह अजीब व गरीब अंदाज में वो उन्होंने मेरे साथ अकीदत भरा सलूक किया। मैंने उठाया इनको, और ये फिर वो ईसाई भाइयों ने बताया कि ये वही साहब हैं, इन्होंने आपके खिलाफ किताब लिखी थी। किताब का नाम भी मुझे याद है, किसी ने जवाबी किताब लिखी उनके। जवाब लिखने वाले को भी मैं नहीं जानता, तो लेकिन ना इनको जानता था, ना मैंने वो किताबें पढ़ी हैं। तो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि बस जहन बन गया उनका। इसी तरह और कई ऐसे मतलब जो मेरे खिलाफ बोलते थे, माइक पकड़ते थे और कुछ करते थे, आज वो आकर मदनी चैनल पर मुस्बत तासुरात देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि एक चुप 100 को हराए, जो चुप रहता है ना, इससे आम तौर पे लोग हार जाते हैं। हाँ, बाजों का जहन नहीं होता ना, सही होता ही नहीं है, तो फिर वो ये बोलते हैं, वो ये बोलते सुनाई देते हैं, यार यार जवाब ही नहीं देता, यार बड़ा मगरूर आदमी है, या बिल्कुल बुद्धू है, देखो जवाब सोचता ही नहीं, जवाब देता ही नहीं है। हमारा बुद्धू बोले या कुछ भी बोले, अब मैं बुद्धू हूँ या सुद्धू हूँ, जो भी हूँ, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने 200 ममालिक में दावत इस्लामी को मुतारिफ करवा दिया है। तो अपने ऐसे बुद्धू ही अच्छे हैं यार, तो शैतान के नाक में दम हो गया है। अल्लाह करे कि ऐसे और बुद्धू भी हमको मिल जाएं कि हम मतलब अपने आपस के झगड़ों में पड़े ही नहीं, बस हम शैतान का पीछा करते आगे बढ़ते चले जाएं। अब मस्जिद भरो तहरीक बनती चली जाए, इमाम बनते चले जाएं, नमाजी बनते चले जाएंगे, बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, बच्चा बच्चा नातें पढ़ता रहे, तिलावतें करता रहे, ओ मदीना 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 होता रहे। अपने को ऐसा सुद्धू बनना ही नहीं है जो 2 मुसलमानों को लड़वा दे। ऐसा सुद्धू ना मैं हूं ना बनना चाहता हूं। आप भी बस ऐसे ही बन जाओ जैसा मैं कहता हूं। आप अपने को नहीं फटे नहीं करने, आखिरत में मर जाएंगे यार। 2 मुसलमान लड़ते हो तो उनमें सुलह करवानी चाहिए, लड़ाई को मजीद आग नहीं भड़कानी चाहिए। वो सोशल मीडिया के जरिए कोई यार इस तरह थोड़ी होता है, बचना चाहिए इससे। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए उस वक्त तक, जैसे कि मैंने कहा ना, जैसे वाजिब हो गया तो वो एक अलग बात होती है, बचना चाहिए। मेरी अपनी मेंटलिटी, अपनी ज़हनियत ये है। अब आप मेरे हैं तो इसलिए मैं आपको कहूँगा, आपको मेरी बात माननी है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अपने पेज भी इन्होंने बनाए होंगे बाजों ने, फेसबुक अभी सब आसान हो गया है, और उसमें भी खुदा जाने क्या क्या भरा होगा। तो मेहरबानी करके उस पेज को भी आप जो भी इस तरह की चीज़ें हो ना, उसको आज पहला जैसे ही मौका मिले ना, आप उसको नसियन मनसियन कर दें। क्या कहते हैं, मिटा दें, डिलीट कर दें, क्या बोलते हैं इसको, डिलीट, इसको डिलीट कर दें, मिटा दें, भूल जाए। हाँ, कहीं कहीं क्या कई जगह ऐसा होता होगा तो वाजिब होती होगी। अल ऐलान न बिला सबूत शरई, किसी पर जैसे इल्ज़ाम रखना शरई गलती है ये। अगर नऊज़ुबिल्लाह ऐसा कोई कर बैठा है, वो आज नहीं तो कल क़यामत में फंसेगा, है ना। उसको तौबा तो उस पर वाजिब है ना, अस्सिर्रु बिस्सिर्रि वल अलानियतु बिल अलानियत। हदीस पाक है, वो खुफिया गुनाह की खुफिया तौबा, अलानिया की अलानिया। खुदा न खादा आपने किसी मुसलमान पर तोहमत धर दी है, अल ऐलान, और दाग दिया है वो सोशल मीडिया पर, तो अब तो सोशल मीडिया पर आपको तौबा का भी ऐलान करना होगा। ऐसा अगर नऊज़ुबिल्लाह किया है, जितनों में किया है, 10 में किया है तो उन 10 में, 100 में किया तो उन 100 में। सोशल मीडिया तो 10 और 100 नहीं है यार, कोई गिनती नहीं हो सकी, इतने। तो ये कि ऐसा नहीं करें। कई गलतियां, शरई गलतियां भी हो जाती होंगी, तो इसलिए मेहरबानी करके ये नहीं करें यार, किसी मुसलमान पर ऐसा काम नहीं करें। बल्कि कोई अगर बदमज़हब का भी क्लिप आ जाए ना, उसको यार आगे नहीं बढ़ाया करें, ये नुकसान दे। वैसे भी बदमज़हब का बयान सुनना या जाहिल का आवाज़ सुनना ये हराम है। फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है कि आप भी गुनाहगार होंगे ना।
پھر وہ آگے بڑھائے گا، وہ اس کو آگے بڑھائے گا، تو یوں پھر خدا جانے یہ گناہ آپ کا کہاں تک لے جائے گا آپ کو۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اس کو بھی آگے نہ بڑھائیں، اور جہاں ہے آ گیا وہیں اس کو مٹا دیا کریں۔ اس طرح مذہبی طور پر بھی بعض اوقات حدیثیں بنام حدیث اس طرح کے آتے ہیں مضامین، تو مہربانی کر کے اس کو اس وقت تک آگے نہ بڑھائیں جب تک آپ کسی اچھے عالم سے، مفتی سے اس کو مطلب ہے کہ چیک نہ کروا لیں کہ یہ کیسا ہے، یا یقینی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاں یار یہ حدیث پڑھی ہے میں نے مسلم شریف میں یا فلاں، جیسے کہ اہل علم ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہر حدیث بیان کر دینے میں بھی سوچنا ہے کہ بعض اوقات وہ حدیث پاک بغیر شرح کے سمجھنا دشوار ہوتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ دیکھنا ہے، پھر اس کا ترجمہ ہر ایک کو اصل کتاب سے ملانا آتا نہیں ہے، حدیث پاک ہوتی ہے، حوالہ بھی ہوتا ہے، لیکن بارہا تجربہ ہے کہ ترجمہ غلط کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب میں نے چیک کروایا تو الفاظ آگے پیچھے بعض اوقات ہوتے ہیں، بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے درست بھی ہوں تو عام آدمی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو کون سی حدیث سے پاک، کون سی روایت آگے بڑھانی ہے، اس کا سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے بھی آپ تو صرف مطلب ایسا مواد آگے بڑھائیں کہ جن میں لوگ کنفیوز نہ ہوں اور وہ نیکی کی دعوت پر مشتمل ہو یا برائی سے روکنے والا ہو۔ جیسے کہ دعوت اسلامی کے بھی سوشل میڈیا کا تو وہ اپنے ماشاءاللہ تفتیشیں اور اس کا نظام بنا ہوا ہے، تو دعوت اسلامی کے جو مدنی گلدستے آتے ہیں تو وہ بھلے آپ اس کو آگے بڑھائیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی جو بھی ہیں یہ معصوم نہیں ہے، تسامح ہو سکتا ہے، کوئی بھول ہو سکتی ہے، کمپوزنگ کی بھول ہو سکتی ہے، سبقت لسانی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کہیں غلطی پائیں تو فوراً آپ رجوع کریں، سوشل میڈیا، مدنی چینل یا جو فرد جس کا ہے اس سے ممکن ہو تو رجوع کریں اور ان کی توجہ دلائیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ بھی رجوع کریں گے۔ ہمارا مدنی ماحول میں رجوع کا ذہن ہے، اللہ کی رحمت سے ایک تعداد کے اندر ذہن ہے، میرے اندر تو ہے، وہ تو دنیا دیکھتی ہے، میں رجوع کرتا رہتا ہوں اللہ کی رحمت سے، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم کو شرعی اغلاط سے محفوظ رکھے۔ آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے تو مدنی ذہن دیا کہ بھئی یہ کر دیں وہ کر دیں، اب سوشل میڈیا پر نہیں ہے تو کیا اب آپس میں بیٹھ کر تو کوئی یار یہ نہیں، دیکھو یار وہ جو بول رہے ہیں نا اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں یار اس کی بات نہیں، آپ کو نہیں پتہ یوں، تو کیا آپس میں بھی ہم گفتگو نہ کریں، آپس میں بھی کوئی اس طرح کا ماحول نہ بنا کر رکھیں؟ اس میں ہے نا کسی کی تائید، تصدیق، تکذیب، یہ بھی بعض اوقات گناہوں میں فساد ہو دیتی ہے۔ اچھا، جیسے کسی مسلمان پر کسی نے تہمت رکھی، آپ بغیر تحقیق کے اس کی تائید کرتے چلے جانا کہ یار اس نے تہمت صحیح رکھی ہے، صحیح تو کہہ رہا ہے، تو اب ایک گناہ کی تائید ہوئی کہ ثبوت نہیں ہے اس میں، تہمت دی کہ فلاں جو ہے نا وہ چوریاں کر لیتا ہے، اب کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، تو ہاں یار لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ چوریاں کرتا ہوگا، صحیح فرما رہے ہیں، تو اب یہ اس کو کمنٹ دی، تو یہ ایک مسلمان کو یہ سب نے مل جل کر چور بنا دیا۔ ایک میں نے موٹی سی آپ کو مثال دی، تو اس لیے مطلب اگر واقعی کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو اب اس کی تشہیر کے لیے بھی شرعی اجازت چاہیے، ورنہ پھر وہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے جب یہ کہ کوئی میں کوئی عیب ہے اور اس کو بلا ضرورت شرعی برائی بیان کرنے کی نیت سے کسی نے آگے بڑھا دیا، بلکہ ضرورت شرعی کے طور پر کہا جب بھی غیبت ہے لیکن وہ گناہ بھری نہیں ہے۔ گناہ بھری غیبت وہی ہے، یعنی غیبت کی تعریف، پھر اس کی قسمیں کب جائز ہے کب ناجائز ہے۔ تو غیبت کی تعریف یہ کہ کسی مسلمان میں موجود عیب
یا کسی فرد میں، مسلمان کی بھی قید نہیں ہے. جیسے ذمی کی غیبت بھی حرام، لیکن اب ذمی پائے نہیں جاتے. تو کسی کے اندر موجود عیب بطور برائی بیان کرنے کے طور پر، کسی میں موجود عیب، خامی، برائی بیان کرنے کے طور پر اس کے پیچھے سے کسی سے کہنا، یہ ہے غیبت. اور یہ ہمارے عام ہے. بلکہ وہ حدیث پاک، ایک تو یہ بھی ہے نا، وہ مسلم شریف کی حدیث کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے. یہ تو ہمارے ہاں بالکل نس نس میں تو بھرا ہوا ہے، بالکل، یعنی کہ لگے ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں لاکھوں تک اس طرح کی باتیں پہنچا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اب بھی نہیں چلے گا پتہ کہ مرنے کے بعد ہم کیا کریں گے. اس لیے عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. اللہ ہم کو خوش نظر بنا دے، مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنے والا بنا دے، اور سنی سنائی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنے سے بچائے. پیارے پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حجامہ کرانے کی کیا فضیلت ہے، اور حجامہ رمضان میں روزے کی حالت میں کروانا کیسا؟ حجامہ کی مطلقاً تو فضیلت نہیں کہہ سکتے. حجامہ ایک طریقے علاج ہے. ویسے علاج کرنا سنت ہے، علاج کو سنت بھی لکھا ہے، مستحب بھی لکھا ہے بزرگوں نے، وہ حدیثوں سے ثابت بھی علاج کرنا. تو حجامہ ایک علاج کا شعبہ ہے، تو ضرورتاً حجامہ بھی کروایا جا سکتا ہے. اب روزے میں حجامہ کرنے سے اگر کمزوری آتی ہے کیونکہ اس میں خون نکلے گا، گندا خون وہ نکالتا ہے. اگر کمزوری آتی ہے، روزہ پورا کرنا دشوار ہوگا تو اس کو منع کیا جائے گا. اور اگر کوئی ایسا ہلکا پھلکا حجامہ ہے، جیسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکالتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پتہ ہی نہیں چلتا. عام طور پہ اتنا سا بلڈ نکالتے ہیں، تو حجامے میں بھی تھوڑا سا خون نکلتا ہے. تو کوئی روزے میں سے یہ نہیں، عوام میں یہ کہ زخم لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. حجامہ میں کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حجامہ سنت ہے تو وہ یوں حجامہ کرواتے ہیں، اور اب علاج کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ اپنا اس طرح اوریجنل خون نکلوا دینا، اب یہ علماء بتائیں گے کہ کیا ہے اس کا، بلا ضرورت صرف سنت سمجھ کے. تو یار اور سنتیں ایسی جو سولڈ سنتیں ہیں، جن میں ثواب کی بشارتیں. اچھا، پھر حجامہ آج کل تو وہ جس کو دیکھو دکان کھولے جا رہا ہے حجامہ کی، اس کے اپنے شرائط ہیں حجامہ کے. اور جس طرح ایک ماہر طبیب جو نہ ہو، جو طبیب یعنی ماہر طبیب یعنی غیر طبیب کو مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. تو یہ بھی چونکہ علاج ہے، تو اب جو حجامے کا ماہر نہیں ہے اور وہ اس میں ہاتھ ڈالے گا تو کیا کر ڈالے گا. تو مختلف اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں، اس میں حجامہ کیا جاتا ہے مختلف امراض پر. تو اس کی مہارت ہو، اور مہارت اس طرح حاصل ہوگی کہ کسی ماہر طبیب کے ماتحت رہ کر اس کو سیکھا، اور پھر ماہر طبیب نے مطمئن ہو کر اس کو اجازت دے دی کہ ہاں تم کر سکتے ہو، وہ تب جا کے کرے. لیکن آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ بس، جس کو ہم لوگ ہماری زبان سکھاڑو بولتے ہیں، اونٹ وعید گجراتی میں بولتے ہیں، نیم حکیم، تو نیم حکیم خطرہ جان. تو اس طرح کا یہ چل پڑا ہے بس. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان، میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، اس ادارے میں میری تنخواہ بہت کم ہے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں میت کا غسل وغیرہ دیتا ہوں، اس میں کچھ نہ کچھ مجھے مل ہی جاتا ہے. کبھی کبھار بہت تنگی کے معاملات آتے ہیں، تو کیا میں اپنے اس کام روزگار کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟
بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں دعا نہیں کرنی چاہیے. نہ مجھے غسل میت کے مواقع ملیں. اب یہ کہنے کی وجہ اگر مطلقاً کوئی روزی میں برکت کی دعا کرے تو روزی کے ذرائع تو بہت سارے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ آپ کے لیے کھول دے روزی کا, تنخواہ بڑھ جائے کہ ضرورت نہ پڑے, یا اپنا کوئی کاروبار کی ترکیب ہو جائے, تو دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. طبیب بھی دعا کر سکتا ہے, میڈیکل اسٹور والا بھی دعا کر سکتا ہے, حکیم بھی دعا کر سکتا ہے روزی میں برکت کے لیے. یہاں یہ مراد نہ ہو اس کی کہ لوگ بیمار پڑیں اور مجھے روزی ملے, یا لوگ جلدی جلدی مریں تاکہ مجھے وہ غسل کے لیے بلایا جائے اور مجھے روزی ملے. یوں نہ کرے دعا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک چٹھی ملی ہے کہ ایک غلط حجامہ کرنے والے نے زخم خراب کر دیا. یہ اس نے زخم خراب کر دیا, یہ تو مجھے تو تہمت لگ رہی ہے. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ پرچی, پھر اپنے الفاظ عرض کروں گا اس میں. ایک غلط حجامہ کرنے والے نے زخم خراب کر دیا, پھر اس جگہ کینسر ہو گیا اور اب کم و بیش 6 ماہ میں انتقال ہو گیا. یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے کیس خراب کر دیا. ڈاکٹر جب کوالیفائیڈ ہے یا حجامہ کرنے والا واقعی ماہر ہے تو وہ مجرم بھی نہیں ہے. وہ غلط کیوں کرے گا؟ غلط کر کے تو بندہ خود بدنام ہوگا, گاہک اس کے ٹوٹیں گے. تو اس لیے یہ کسی پر الزام نہیں رکھنا چاہیے کہ اس نے غلط کیا, جان بوجھ کر غلط کیا اور کینسر ہو گیا. زخم تو لگتے رہتے ہیں, سب کو تو کینسر نہیں ہوتا, لیکن مقدر میں ہو تو بغیر زخم کے پھوڑا ہو جاتا ہے, کینسر ہو ہی جاتا ہے. تو اس طرح حجامہ کرنے والے کو یوں بدنام نہ کیا جائے مہربانی کر کے, کہ یہ سخت دل آزار طریقہ کار ہے. یہ عام طور پر بولتے ہیں اس ڈاکٹر نے میرا کیس خراب کر دیا. ایک بار ایک کچھ محبت والے تھے, ان کی ماں کا گردے کا آپریشن ہوا, تو وہ آپریشن تو ہو گیا ہونے کو, پھر وہ بہرحال انتقال کر گئی. اب وہ جو بیٹے تھے وہ تیش میں آ گئے, چھوڑیں گے نہیں ڈاکٹر کو, یہ کریں گے وہ کر دیں گے. اب وہ ایک بھائی جو تھا ان میں, وہ سمجھدار تھا, ان چیزوں کو سمجھتا تھا, اپنے ٹچ میں تھا. اس نے میرے کو کہا یار اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں, آپ سمجھائیں میرے بھائیوں کو, کیس کر دیں گے, فلا کر دیں گے. میں نے سمجھا کیس کر دو گے تو ہوگا کیا, ڈاکٹر بڑا تھا وہ کیس تو جیت جائے گا, وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر, وہ پہلے سے لکھوا لیتے ہیں, ڈاکٹر تو لکھوا لیتے ہیں, تو مسئلہ تو کچھ بھی حل نہیں ہوگا. تو آپ اللہ پر چھوڑیں. اور کوئی ڈاکٹر, میں نے عقل کی بات کی, میں نے کوئی سرجن, کوئی بھی فزیشین اپنے مریض کو کیوں نقصان پہنچائے گا یار؟ ایک جنرل مریض کو وہ کائے کو نقصان پہنچائے گا؟ یہ تو اس کا تو دھندا ہے کہ اگر یہ کیس اس کا خراب ہو بھی گیا, اس نے نہیں کیا لیکن خراب ہو گیا, تو اس کی بدنامی ہے, یہ ڈیگریڈ ہو جائے گا, اس کے بعد مریض آئیں گے نہیں. تو اس لیے وہ تو پورا زور لگائے گا کہ میرا مریض جو مطمئن ہو وہ صحیح ہو جائے. تو بھائی ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی. اپنی امی کا ٹائم پورا ہو گیا تھا, وہ چلی گئی, ان کی سمجھ میں الحمدللہ آ گیا اور مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ واقعی ہے کہ لوگ بولتے ہیں اس ڈاکٹر نے کیس خراب کر دیا, اس نے خراب کر دیا. نہیں بولا کریں, بلکہ مطلب بابا جیوں کو بھی بولتے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی ڈاکٹر کو یہ بولے بھی نہیں کہ میں نے فلاں نام لے کر فلاں ڈاکٹر سے علاج کروایا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو وہ بھی سمجھتا ہوگا کہ اب یہ لسٹ میں ایک نام کا اضافہ کر دے گا یہ, تو اس لیے وہ نہیں بولا کریں کہ وہ اس سے ڈاکٹر, اس ڈاکٹر کی نظر میں ڈیگریڈ ہوگا, یہ امکان ہے. اور عوام میں بھی نہ کیا کریں کہ وہ اس شفا ڈاکٹر نے دینی تھی کیا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ شفا ڈاکٹر نے دینی تھی. شافی الامراض تو رب کی ذات ہے, تو اس ڈاکٹر کے, وہ ڈاکٹر آپ کی شفا کا ذریعہ بننا اس کا مقدر نہیں تھا, تو آپ کو شفا نہیں ہوئی. شفا تو بہرحال رب نے دینی ہے,
तो इसलिए वो डॉक्टर इस आमिल के पास गए और उस बाबा जी के पास गए, उस हकीम साहब के पास गए और नहीं किया। फिर बोलते भी होंगे यार वो डॉक्टर है, हजाम है, तो यूँ बोला, यूँ किया, खाली लूटने बैठा है, इतने पैसे लूट लिए। यार काय को ग़ीबतें और तोहमतें और बदगुमानियाँ और क्यों गुनाह पालते हो यार इतने। मेरे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी को एक दुआ याद करवाई। ग़ालिबन अबू दाऊद शरीफ के हवाले से मैंने पढ़ा है, उसमें यह भी था, क़द्दरल्लाहु वमा शाअ फ़अल। अल्लाह ताला ने जो चाहा वो किया, जो ना चाहा वो ना किया। तो इसलिए मेहरबानी करके एहतियात क्या करें। बल्कि किसी सुन्नी आलिम से, सुन्नी मुफ्ती से आपने मसला बयान सुना, वो दूसरे मुफ्ती को जा कर के ना गया, उसने तो ये मसला बताया, आप बताइए, और इनका मसला समझ में आ गया, वो आपके नफ्स के मुताबिक था, पसंद आया आपको, अब उस मुफ्ती को आप डिग्रेड करते फिरें। तो इसलिए ये भी ना किया जाए कि उस आलिम को पूछा, इस आलिम को पूछा, ये जवाब दिया, वो जवाब दिया, आपने बस मुझे मुतमईन किया आपने सही जवाब दिया। तो एक तो इन मुफ्ती साहब की नज़र में हो सकता है उन मुफ्ती साहिबान या उलमा की जो वैल्यू है वो कम होगी, वो डिग्रेड होंगे, या बहरहाल ये कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का या किसी और बड़े यानी बुजुर्ग ताबेई बुजुर्ग थे, उनका वाक़या है। वो ज़िम्मियों का दौर था, वो तो ज़िम्मियों की भी ग़ीबत जो थी वो हराम थी। अब भी अगर ज़िम्मियों का दौर आ जाता है तो ग़ीबत हराम हो जाएगी। कि ज़िम्मी होता है वही है कि वो मतलब मुसलमान गवर्नमेंट के तहत वो यानी कि उसकी फ़ीस अदा करके, वो जिज़िया अदा करके, और वो अपने उसकी इज़्ज़त जान माल वो सब का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करता है। ग़ीबत जो है वो इज़्ज़त उससे जाती है बंदे की। तो खैर, तो वो दो ज़िम्मी डॉक्टर, तबीब, अरबी में तो तबीब बोलते हैं, डॉक्टर तो ये बात की इस्तिलाह है, तो उस वक्त बोलते हूँ तो पता नहीं है। बहरहाल दो तबीब का तज़किरा हुआ तो उन्होंने फरमाया कि अगर ग़ीबत हराम ना होती तो मैं ये कहता कि इन दोनों में फलां ज़्यादा काबिल है। अब ये इनका कैसे तकवा है कि अगर दोनों में से एक को कहा जाए ना कि ये ज़्यादा काबिल है, ऑटोमेटिक दूसरा जो है ना वो डिग्रेड होगा, मफ़हूम मुखालिफ यही बनेगा, यार खासा ही नहीं है। और उसको जब पता चलेगा उसका दिल दुखेगा। जैसे आजकल तो आम है, बच्चों के सामने सामने बोलते हैं ये ज़हीन है, पढ़ता ही नहीं है, ये तो ठोट है, ये शरारती है, ये वो शरीफ है। और फिर वो शरारती जो है ना इसकी इस्लाह नहीं होगी, फिर वो करके दिखाएगा कि कल तक नहीं था, अब बताऊंगा शरारत किसको बोलते हैं। तो ये नादानियाँ नहीं क्या करें, बच्चों की तरबियत इस तरह नहीं होती, इस तरह बच्चे बागी हो जाते हैं। बहरहाल हमें मतलब बहुत सोच संभल कर ज़िंदगी गुजारनी है और फूंक फूंक के कदम उठाना है कि हमसे गुनाह सरजद ना हो, तनफीर का बाइस भी ना बने, लोगों में मुसलमानों में मुनाफरत हमारी वजह से ना फैले, तासुब बेजा है ना मुसलमानों में, आशिकान रसूल में हमारी वजह से ना फैले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज़ है कि माहनामा अप्रैल के अंदर था कि लगी रोज़ी मत छोड़ें। और मेरा आपसे सवाल है कि मेरे भाई ने 1 माह के लिए इत्काफ़ के लिए जाना है और वो अपना काम छोड़कर इत्काफ़ में आ सकते हैं कि नहीं? और रात को भी लगी रोज़ी मत छोड़ा करो, सोते गाय को ओवर टाइम करो, फिर इतवार को छुट्टी नहीं किया करो, कोई और काम कर लिया करो।
عید کی بھی چھٹی نہیں کرنی ہے. تو لگی روزی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کیا کہ عبادت بھی نہ کرے. 10 دن کا اعتکاف جو ہے آخری عشرے کا وہ تو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. تو کاروبار چھوڑے گا تو یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے گا, حج بھی مت کرنا, ہاں مدینے تو جاؤں گا, تو روزی تو چھوٹے گی بلکہ خرچہ ہوگا. تو لگی بندھی روزی چھوڑنے کے اس میں کچھ معنی بھی لکھے ہوں گے اس رسالے میں, معنی فیضان مدینہ میں. پورا مضمون پڑھ کے پھر آپ سوال کرنا دوبارہ اور یہ کہنا کہ میں سمجھ گیا ہوں انشاءاللہ, اگر سمجھ گئے ہوں تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اسلامی بھائی ماحول میں رہنے کی کچھ عرصہ بعد کچھ گھریلو معاملات یا کچھ ایسے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں یا کہ ماحول سے دور ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ عملی طور پر بھی دور ہو جاتے ہیں, بعمل نظر آتے ہیں. لیکن اس کیفیت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ کیونکہ بعض مرتبہ دیکھ کر دل بھی دکھتا ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اخلاص و اخلاق سے ان کو ماحول کے قریب کیا جائے. اس میں ایسا ہے کہ مطالعہ ترک کر دینے سے, صحبتیں بدل جانے سے وہ کیفیت بدل جاتی ہے. اگر صحبت اچھی ہوگی, صحبت کس کی اختیار کی جائے یہ بھی ہے نا, کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. اب ایسی صحبت ہو داڑھی والا امام والا, لیکن جس کی صحبت میں ہم جا رہے ہیں وہ کوالٹی ایسی ہے کہ وہ تھوڑا بہت اگر ہم یاد اکیلے میں کرتے بھی ہیں تو اس کے کہوں کی نظر ہو جاتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں. ویسے چٹکلے سناتا ہے اور سوشل میڈیا کے ایسے قصے ہم کو وہ کرتا ہے کہ سب بھول جاتے ہیں, خوف خدا. تو یہ صحبت تو اچھی نہ ہوئی نا. بھلے نا امامہ پہنا تو کیا ہوا, داڑھی رکھی تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, امام اپنی جگہ پر ہے. تو اس لیے وہ اچھی صحبت تو شریعت میں اس کی تو بہت پذیرائی ہے. بری صحبت سے بچنے کی تو سخت تاکیدیں ہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان تجھے بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ ظالم سے مراد کافر, بد مذہب اور فاسق. تو اس لیے وہ اگر اچھی صحبت میں رہیں گے, مدنی ماحول میں, مدنی کاموں میں خود کو مشغول رکھیں گے, 12 مدنی کاموں میں کوئی تنظیمی ذمہ داری لے لیں گے اہل ہونے کی صورت میں, اور پھر اپنا کام کرتے چلے جائیں گے دعوت اسلامی کا. بیانات کی اگر صلاحیت ہے, بیانات کریں گے کہ اس کے لیے مطالعہ کرنا ہوتا ہے, دیکھ کر بیان کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس بہانے تیاری میں, ڈھونڈنے میں, ڈھانڈنے میں بہت ساری روایتیں اور جزئیات وہ نظر سے گزریں گے, تو خود بخود اپنی بھی اپنے آپ کو نیکی کی دعوت ملتی چلی جائے گی. وہ یہ نہیں کریں گے اور خالی وہ سوشل میڈیا پر یوں کرتے رہیں گے اور تیری میری میں لگے رہیں گے اور جھگڑے فساد کرتے رہیں گے, خدا نہ خواستہ. تو پھر اب جو ہونا ہوگا ہوگا, ہو ہی رہا ہے, کافی بربادیاں ہو رہی ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور خود کو مدنی کاموں میں مشغول رکھیں. ورنہ وہ ہماری گجراتی کی کہاوت ہے, نورو نہ کھود واڑے. جو فارغ ہوتا ہے نا, فارغ وہ بیڑا غرق کرتا ہے. پر جو فارغ التحصیل اسلام بھی ہوتے ہیں, ان کو ایکٹیو رہنے کے لیے اور مشغول رہنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنے زیادہ یعنی اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایک سبب اتنا اہم اور اتنا واضح ہے, اگر یہ اس کو بھی یعنی کم از کم اس کو ضرور فالو کریں. مثال کے طور پر ایک مدنی اسلام بھائی کسی مجلس میں آتا ہے, آپ کی بھی ترغیب ہے کہ مدنی علماء کو ضرور مجالس میں لیا جائے, بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کم از کم طالب علم کو ہی لے لیا جائے اگر نہیں ملتا تو. کسی مجلس میں آتا ہے, وہ علاقے میں ہوتا ہے, وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے, اس سے مسائل ضرور پوچھے جاتے ہوں گے, لوگ مسئلے پوچھتے ہوں گے. تو
اب مسئلہ ہر مسئلہ یاد ہو یہ تو لازمی طور پر ضروری نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے نا کہ ایک آسان سا مسئلہ ہے، بہار شریعت صرف اٹھا کر دیکھنی ہے، یا کم از کم نماز کے احکام اٹھا کر دیکھنی ہے، فتاوی رضویہ میں معلوم ہے کہ فلاں باب میں مل سکتا ہے، تو بعض لوگ اتنی زحمت بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ آسان سا مسئلہ بھی یا تو اگنور کر دیں گے یا خود سوچیں گے کہ میں کسی سے کیسے پوچھوں، مجھے کچھ پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو اگر اس ایکٹیویٹی کو بھی یہ لے لیں جس مقصد کے لیے انہیں پڑھایا گیا ہے کہ یہ جا کر علاقے کے اندر جو ایک عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے اس منصب کو پورا کریں، تو ایک ایسی مصروفیت ہوگی کہ جو ان کے شوق کو بھی بیدار رکھے گی اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گی۔ ہاں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جوابات تو دیتے ہوں گے، کون کون دیتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے مسائل کا حل؟ اچھا، کون کون نہیں دیتا یہ پوچھوں، کون کون نہیں دیتا سوشل میڈیا کے ذریعے جوابات؟ یعنی جو ہاتھ نہیں اٹھاتے اس کا مطلب وہ جوابات دیتے ہیں۔ کچھ یہ ڈرے ہوئے ہیں ویسے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہ جو جواب دیتے ہیں۔ یعنی مطلب مفتی صاحب کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو باصلاحیت ہو، 100% مسئلہ معلوم ہو، تب بھی جواب دے گا۔ بابا ائمہ مساجد سے بھی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، نماز کے، روزے کے، تو امام مساجد بھی مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو واضح مسئلہ ہے، روزے کے مفسدات کا مسئلہ ہے، نماز کے مفسدات یا واجبات کا مسئلہ ہے، آسان مسائل بھی، یعنی اس کے لیے کتاب کی مراجعت نہیں کرتے، اور اگر ایسا ہو کہ مسئلہ یاد ہو تب بھی مراجعت کر لیں تو کتاب کھولنے کا ایک بہانہ مل جاتا ہے، اور ایسا مسئلہ جو لوگوں کے پوچھنے پر کتاب سے دیکھا بتایا وہ یاد بھی زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ ویسے بعض اوقات پڑھے ہوئے مسائل یاد نہیں رہتے، بھول جاتے ہیں، لیکن جب بتانا شروع کیا جاتا ہے تو وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ مگر اس میں رسک بہت ہے، اس میں یہ نا کہ جب یہ جوابات دینے شروع کریں گے نا، پھر ان کو لا ادری کہنا، لا اعلم کہنا، یہ وزن بہت پڑے گا سر پہ، تو یہ پھر ایسا نا کچھ کا کچھ بھی یہ بول دیں۔ کچھ چیپٹر تو ایسے ہیں کہ جن کے جواب دینے ہی نہیں چاہیے، جیسے طلاق کے مسائل ہو گئے، اسی طریقے سے ترکے کے تنازع کے مسائل ہو گئے، جو عبادات کے عام فہم مسائل ہیں ان کے جوابات تو دیے جا سکتے ہیں، جبکہ 100% یقینی معلومات ہو اور راجح مرجوح کا بھی علم ہو، کہ یا علماء سے پوچھ لیا ہو، یا ایسے عام مسائل ہوتے ہیں بعض جو پتہ ہوتا کہ یہ ابھی تک راجح ہیں، لیکن یہ کہ اتنا ہو تھوڑا شدھ بدھ ہو کہ بالکل یعنی کہ عالمگیری میں دیکھا اور مسئلہ بتا دیا اور پتہ چلا یہ تو مرجوح ہے، قول مرجوح پر فتویٰ دینا حرام۔ تو یہ بہرحال صلاحیت کے بغیر مسائل بتانا ہے بہت دشوار، اور میں تو یہ ترغیب دینے سے ڈرتا ہوں کہ یہ پھر سب مفتی بن جائیں گے، اور مطلب یہ کہ ہم کو کہا گیا کہ بس وہ جوابات دو، پھر ہم لے کے بیٹھ جائیں گے، اور اب بھی کرتے ہیں یہ سمجھ گئے، ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا کہ ہم جوابات دیتے ہیں، ان میں ہوں گے جو جوابات دیتے ہوں گے۔ اب وہ غلط جواب دیتے ہیں یہ نہیں کہتا میں، لیکن جوابات دینا جو ہے نا، میں یعنی بچپن ایک مبالغہ میں زمانے سے میرا فیلڈ ہے مسائل کا، دلچسپ ترین میرا مطلب موضوع جو ہے نا یہ فقہی مسائل ہے، لیکن اب تک میرا حال یہ ہے کہ اگر کوئی دارالفتاء اہل سنت سے موجود نہیں ہوتا نا تو میں مطلب تشویش ہو جاتی ہے مجھے، اور کئی سوالات کے جوابات نہیں دیتا، میں روک دیتا ہوں کہ دارالفتاء اہل سنت کی سیٹ خالی ہے، ڈر لگتا ہے، کیونکہ غلط مسئلہ بتا دینا، یہ اگر کوئی واقعی اہل ہے جواب دینے کا، عالم ہے، تو اس نے جواب غلط معنی دیا کہ اپنی دانست میں صحیح سمجھا کہ نہیں یہی ہے مسئلہ، مجھے یاد ہے، میں پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ غلط ہو گیا، تو جب صواب معلوم ہوا، اس کو درستی معلوم ہوئی، اب اس پر فرض ہے کہ اس کا ازالہ کرے، اور جتنوں کو غلط بتایا نا انہی اتنوں میں
या उन्हीं उतनों तक ये पैगाम पहुँचे कि ये मसला यूं नहीं और यूं था। ये कौन करता है? इल्ला माशाअल्लाह। ये तो मुफ्ती के लिए भी है कि अगर गलत मसला उनसे भी ज़रा तसामुह किससे नहीं होता, गलती सबसे होती है। अंबिया मासूम है, हम तो मासूम तो नहीं है ना। तो सवाब मालूम हो जाने के बाद उसका इज़ाला फ़र्ज है। और ये नफ्स पर समझे है बहुत हेवी, पहाड़ की तरह है। फिर उसमें बंदा इज़ाला भी बहुत वक़्त करता है तो चूंके चुनाचे करता है, वो कमा हक को इज़ाला नहीं करता, घबराता है। ये नहीं कहता साफ लफ्ज़ों में कि मेरी भूल हो गई है, मैं यूँ कहने जा रहा था, मेरा मतलब ये था, तो ये मेरे मुंह से निकल गया होगा, या शायद ये यूँ मैं कह गया हूँ, शायद मेरे मुंह से यूँ अदा हो गया है। ये क्लियर कट बात करें। रब को सब पता है क्या हुआ है। तो चूँकि चुनाचे के बजाय आदमी बोल दे कि मसला यूँ मैंने बोल दिया, मेरे मुंह से यूँ निकला और गलती हो गई, और ये दुरुस्त मसला है, दैट्स ऑल, तो मुख्तसर हो जाएगा। ये फिर हदीस पाक की शुरूआत बयान करने वाले, देखो भले वो सनद रखता है अपनी जगह पर, लेकिन हर सनद रखने वाला ये ज़रूरी है कि वो शरह हदीस भी कर सकता हो, हदीस से इस्तिदलाल की भी उसको सलाहियत हो। इसी तरह तफसीर की भी वो सलाहियत रखता हो। तफसीर और शरह हदीस ये कोई हर आलिम थोड़ी कर सकता है, इसके अपने ये मौजू ही है, वो इसके अपने मतलब है शराइत हैं। तो इसलिए मतलब अटकल पच्चू से ये नहीं करना कि अटकल पच्चू से तो तफसीर बिर राय, तफसीर बिर शरह बिर हदीस ये सब हराम है। यानी यहाँ तक कि अगर वो दुरुस्त निकली भी, इत्तेफाक दुरुस्त कर भी दी, तब भी हराम है। ये आपके लिए एक मजमून अल-हावी लिल फतावा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 137 ता 138 दारुल फ़िक्र बैरूत मुलख्खसन व मुल्तक़ितन, ये आपको मैं पेश करता हूँ। इसी मौजू पर बहुत प्यारा मजमून है ये। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाहि वली के फरमाने गिरामी का ये खुलासा है। इंसान को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा के बारे में बग़ैर इल्म के गुफ्तगू करने से बचना चाहिए, ताकि हदीस पाक में बयान की गई इस वईद का मुस्तहिक न बन जाए कि जिसने बग़ैर इल्म के कोई बात कही उस पर ज़मीन व आसमान के फरिश्ते लानत भेजते हैं। जो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के बारे में अटकल पच्चू यानी अंदाजे से गुफ्तगू करता है, उसको अगर दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है तो उसको धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद कब्र या हश्र में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उससे मुखासमा यानी शदीद नाराज़ी, सख्त गिरफ्त और पकड़ फरमाएंगे। चुनाचे जिसने किसी हदीस पाक को रद्द किया होगा या हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ कोई झूठी बात मंसूब की होगी, उससे पूछ गछ करते और उसको झिड़कते हुए फरमाएंगे, तूने अटकल पच्चू से बगैर इल्म के मेरी हदीस को क्यों रद्द किया, बगैर इल्म के मेरी हदीस को क्यों रद्द किया था, या मेरी तरफ झूठी बात क्यों मंसूब की थी। क्या तूने कुरान करीम का ये हुक्म नहीं पढ़ा था? सूरतुल इसरा आयत नंबर 36 में इरशाद होता है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। तर्जमा कंजुल ईमान,
اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ آہ صد کروڑ آہ ایسے شخص کی کل بروز قیامت کس قدر ذلت اور رسوائی ہوگی۔ یاد رہے یہ ذلت اور رسوائی تو اس صورت میں ہوگی جبکہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، ورنہ تو ایسے شخص کا معاذ اللہ برا خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ جی ہاں، امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم فرماتے ہیں جن اسباب کی بنا پر موت کے وقت ایمان برباد ہو جاتا ہے ان میں سب سے بڑا سبب ظلم ہے۔ ذرا غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں بغیر علم کے جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کرنے سے بڑھ کر کون سا ظلم ہو سکتا ہے؟ لہذا ایسے شخص کو برے خاتمے سے ڈرنا اور اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ الامان والحفیظ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے وہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔